آج ہمارے پاس تشریف فرما ہے ہمارے محترم جناب مفتی محمد عرفان رضا طاری صاحب تشریف فرما ہے۔ ہماری فیملی میں سب لوگ ہی تقریباً بزنس مین تھے۔ استاد محترم تھے قاری محمد عباس صاحب، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک شوقین مزاج تھے، یعنی ایسا پڑھتے تھے کہ سننے والا کہتا تھا کہ شاید قرآن اب نازل ہو رہا ہے۔ اللہ، مفتی صاحب کے بارے میں نے سنا کہ وہ دن کے وقت کام کرتے تھے اور رات کو نائٹ درس نبی کی کلاس لیتے تھے۔ ایک استاد تھے، بہت مشہور معروف استاد تھے، حضرت علامہ مولانا منصور احمد فیضی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت عاشق رسول آدمی تھے۔ ان کی مجلس میں بیٹھ کے ایک آئیڈیا ہوتا تھا، اندازہ ہوتا تھا جیسے انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی۔ ماشاء اللہ۔ اور خود ان کا انداز بھی ایسا ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی تھی، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی تھی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ اللہ، درس نظامی کی طرف جانا آپ کا خود سے ہوا یا کوئی اس کا سبب بنا، کس نے ترغیب دلائی؟ یہ بھی ایک اس میں بھی ایک نا دلچسپ واقعہ ہے۔ کا چھوٹا بھائی نا، اس نے ایک مرتبہ کسی کو ترغیب دلائی کہ آپ نا امیر دعوت اسلامی کے مرید ہو جائیں، تو وہ کہنے لگا کہ آپ کے پیر صاحب کہاں رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کراچی میں رہتے ہیں۔ کہتا نا بھائی میں نہیں مرید ہونا، یہ نا میں جاواں ٹرین سے آواں اخبار دے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فاروق عطاری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، مفتی محمد قاسم قادری صاحب زیدہ مجدہ، قادیانیوں کے ساتھ میل جول رکھنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا کھانا، یہ کیسا ہے؟ اور الحمدللہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت اپنی مثال آپ ہیں، بہت شفیق، بہت محبت کرنے والے، آپ کو دیکھیں تو خود عمل کا دل کرتا ہے۔ کہ میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک تحفہ دیے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ دن میرے لیے خوشی کا دن تھا اور بہت زیادہ میں خوش تھا۔ اور زندگی میں کبھی غمگین بھی ہوئے ہوں گے بہت زیادہ؟ داڑھی میرا شوق ہے، میں رکھوں گا، سنت ہے۔ امامہ فی الحال نہیں رکھوں۔ اب مجھے یہ ہوا کہ یہ امامہ کہیں چھپانا چاہیے۔ ہمارے ایک ٹیچر تھے انگلش کے، انہوں نے مجھے دیکھا تو سبق روک دیا، گلے مل رہے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بڑی اچھی لائن میں آپ چلے گئے، آپ کو امامہ شی بہت پیارا لگ رہا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ یار اللہ کرتا کہ ہم بھی اس لائن میں آ جاتے۔ یہ مفتی محمد حسان قادری صاحب، مفتی محمد شفیق صاحب جانشین عطار بھی اس وقت جو ہے وہ دورۃ الحدیث شریف میں تھے، ہم نے دورۃ الحدیث شریف اکٹھے کیا۔ ایک تعداد ہے ماں باپ کی جن سے ملاقات ہوتی ہے اور وہ جب بتاتے ہیں روتے ہیں۔ کبھی کوئی ماں آ گئی کہ میرے بچے نے مجھے مارا ہے، کبھی ایک باپ آ گیا کہ میرے بچے نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا ہے، کئی ایک والد آ کر ملتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں مفتی صاحب آج آپ نے بہت اچھا ٹاپک لیا، آج آپ نے بہت زبردست اصلاح کی، اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ۔ اب ادب کا جو مفہوم ہے یہ بہت زیادہ وسیع ہے۔ بچوں کی تربیت کرنے والا خود کیسا ہو؟ میں ایک بات کا آپ کو کہوں کہ یہ قاری ادریس صاحب ایسے کریں اور خود میں نہ کروں، آپ کے اوپر اثر ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو جو تم خود نہیں کرتے دوسروں کو کیوں کہتے ہو؟ اپنے ماں باپ کی خود یہ تعظیم کرتا نہیں ہے، بڑوں کا ادب خود کرے نا اور بچے کو کہے کہ بھئی آپ کرو۔ بعض لوگ قاری صاحب ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا تکیہ کلام ہی گالی ہے۔ اچھا، تربیت کا سلسلہ کب سے اس کا آغاز کر دینا چاہیے ایک ذمہ دار مسلمان کو؟ انہوں نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے پہلے حضرت خواجہ بختار الدین کاکی رحمۃ اللہ، بچے ہیں، آپ نے پہلے تعوذ پڑھا، پھر تسمیہ پڑھی، پہلا سپارہ، دوسرا سپارہ، تیسرا سپارہ، 10واں سپارہ، 15واں سپارہ، 15 سپارے وہاں بیٹھے بیٹھے زبانی آپ نے سنا دیے۔ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ چیز ان کے دماغ پہ نقش ہو جاتی اور بعد میں بھی ان کو یاد آتی رہتی۔ اور وہ جو ڈاکوؤں کا نگران تھا، سردار تھا، وہ بھی سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ بھائی یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اپنی ماں کی بات مانتا ہے اور میں اپنے رب کی بات نہیں مانتا۔ آج کل ہمارے اصل میں یہ ٹرینڈ چل پڑا کہ وہ دیکھتے ہیں کہ جی لڑکا کتنا امیر ہے، لڑکی کتنی امیر ہے، پھر وہ امیری کے حساب سے جو ہے نا وہ رشتہ داریاں ہوتی ہیں۔ ایک عام آدمی ہے، مسلمان ہے، وہ اپنے بچے کو نیک بنانا چاہتا ہے، نمازی چاہتا ہے، تو اس کے لیے وہ کیا کیا اہتمام کرے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال۔ یوٹیوب لگا کے
اس کے حوالے کر دیں، وہ دنیا میں جہاں مرضی پھرے۔ اچھے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتارا، سودا بھاوے مل نہ لئیے ہلے اور ہزاراں۔ برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، کپڑے بھاوے کنج کنج بئیے جنخا پہن ہزاراں۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان قاری ادریس احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میزان ڈیجیٹل اسٹوڈیو۔ آج ہمارے پاس جو شخصیت تشریف فرما ہے، جن کا ہم انٹرویو کرنے جا رہے ہیں، آپ یقیناً ان سے واقف ہیں۔ ماشاءاللہ بہت بڑے مفتی صاحب ہیں اور علامہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عزتوں سے نوازا ہے۔ جناب مفتی محمد عرفان عطاری صاحب، آج ہم ان سے پوچھیں گے ان کی زندگی کے مختلف گوشوں کے بارے میں اور بہت کچھ۔ آپ آخر تک یہ ویڈیو ضرور دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، علم کی مجلس میں حاضر ہونا 1000 نماز جنازہ میں شرکت سے بہتر ہے، 1000 مریضوں کی عیادت سے بہتر ہے، اور 1000 نماز نوافل ادا کرنے سے بہتر ہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور کیا قرآن پڑھنے سے بہتر ہے؟ تو فرمایا کہ جب تک تم علم حاصل نہیں کرو گے اس وقت تک تم قرآن سے کیسے فائدہ اٹھا سکو گے؟ تو یقیناً ایسی فضیلتیں اور برکتیں حاصل کرنے کے لیے علماء کی صحبت یہ ناگزیر ہے، ضروری ہے کہ علماء کے پاس جایا جائے، جہاں ہمیں علم کی برکتیں ملیں گی، ہمیں شعور ملے گا، زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ ملے گا، اللہ کا خوف ملے گا، اس کی محبت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق ملے گا، تو وہیں اتنی عبادات کا ثواب وہ بھی حاصل ہوتا ہے۔ تو یقیناً علماء کی صحبت جو ہے یہ باعث برکت اور باعث رحمت ہے۔ آج ہمارے پاس ایک ایسی شخصیت تشریف فرما ہے جو عرصہ دراز سے ماشاءاللہ فتاوی نویسی کا کام کر رہے ہیں، مفتی ہیں، شیخ الحدیث ہیں، اور کئی خصوصیات کے مالک ہیں۔ یہ مراد ہیں ہمارے محترم اور مکرم جناب مفتی محمد عرفان رضا عطاری صاحب تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ آج ہم ان سے ان کی زندگی کے بارے میں انٹرویو کریں گے، بہت ساری چیزیں ان سے پوچھیں گے اور انشاءاللہ ان سے استفادہ کریں گے۔ جناب محترم مفتی محمد عرفان رضا صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضور؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ آپ کے شکر گزار ہیں جی، آپ نے اپنی بہت مصروف زندگی سے ہمیں اپنا وقت دیا اور ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے تاکہ ہم آپ سے بات چیت کر سکیں اور زندگی کے مختلف گوشوں کے بارے میں جان سکیں کہ آپ نے زندگی میں یہ کامیابیاں کیسے پائیں، کیسے سمیٹیں، اور ہمارے ناظرین بھی اس کو سن کر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ برکتیں حاصل کر سکیں اور اپنے لیے جو ہے وہ بہتر زندگی کا، یعنی ان کے لیے مشعل راہ بنے آپ کی زندگی کا جاننا۔ تو سوالات تو بہت سارے ہیں، آئیے ہم پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ نے علم حاصل کرنے کا آغاز کیسے کیا؟ آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ آپ کی فیملی میں جو آپ کے بزرگ تھے وہ عالم دین تھے، پیران عظام تھے، یا ان کی زندگی کیسی تھی، وہ کس شعبے میں تھے اور آپ اس طرف کیسے آ گئے؟ ہماری فیملی میں سب لوگ ہی تقریباً بزنس مین تھے، ہمارے والد صاحب بھی اور ان کے بھی والد صاحب، اس طرح پورا ایک سلسلہ تھا۔ ہمارے چچا اور باقی جو عزیز و اقارب ہیں وہ بھی تقریباً سبھی بزنس مین تھے۔ کریانہ کا کاروبار تھا اور بڑا وسیع کاروبار تھا الحمدللہ۔ تو میں اپنے خاندان میں پہلا تھا جو علم دین حاصل کرنے کے راستے پہ نکلا، باقی سب کے سب تقریباً بزنس مین تھے، کمانے والی شخصیات کہہ لیں آپ۔ بلکہ ہمارا اگر دیکھیں تو شیخ فیملی سے چونکہ میرا تعلق ہے، شیخ فیملی سے تعلق؟ جی، اور یہ سارے کے سارے بس یہ بزنس مین ہی ہوتے ہیں تقریباً، اس طرف نہیں ہوتے، ہاں جی، اس طرف نہیں ہوتے، کاروبار کی طرف ہوتے ہیں۔ تو میں ہی پہلا تھا کہ جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے میں اپنے گھر سے نکلا، اور مجھے والد محترم نے اور بڑے بھائی جان نے اس راستے میں لگایا کہ بھی میں قرآن کا علم حاصل کر سکوں، اور پھر آگے الحمدللہ سلسلہ پھر چلتا رہا۔ تو یہ کس شہر سے، کس گاؤں سے آپ کا تعلق ہے؟ میرا تعلق تاندلیا والا سے ہے،
یہ فیصل آباد کے قریبی علاقہ ہے، تقریباً 1 گھنٹے کا سفر آپ کہہ لیں. تاندلیہ والا سے میرا تعلق ہے. یعنی شروع سے ادھر ہی فیملی رہ رہی تھی؟ ہاں جی بالکل. صحیح. تاندلیہ والا سے آپ نے اور اسکول کی تعلیم اور دوسری تعلیم کا آغاز کہاں سے کیا؟ اسکول میں نے مڈل پڑھا تھا، اور اس دوران چونکہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا سلسلہ جو تھا وہ شروع ہو چکا تھا، اور ہمارے تاندلیہ والا میں بھی اسلامی بھائیوں نے یہ سلسلہ شروع کیا. اس میں میرے بڑے بھائی اصغر علی نقشبندی، یہ بھی چونکہ ایک رکن تھے ہمارے وہاں علاقے میں دعوت اسلامی کے. آپ نے اپنے سر پہ امامہ سجایا اور سفید کپڑے پہننا شروع کیے، اجتماع میں آنا جانا ہوا، تو اس سے ہمارا بھی ایک لگاؤ، جیسے تنظیم کے ساتھ لگاؤ ہوتا ہے، دلی لگاؤ اور رغبت ہونے لگی. اچھا، اس میں جب میں نے پاس کیا ہے تو بھائی جان نے مجھے کہا کہ ہمارے یہاں تاندلیہ والا میں مدرسۃ المدینہ کی ایک شاخ کھلی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ حفظ کر لیں. میرا ارادہ یہ تھا کہ میں پہلے میٹرک کروں، پھر اس کے بعد میں حفظ کی طرف آؤں. حفظ کا ارادہ تھا لیکن بعد میں آنے کا تھا. جی. اچھا، انہوں نے میرے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ آپ ایسے کریں، یہ جو چھٹیاں ہوئی نا، آپ کو 3 منتھ کی چھٹیاں ہیں، جی. آپ ان میں کچھ نہ کچھ پڑھ لیں. چلے یہ ہے کہ قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنا آ جائے گا. تو میں نے ایگری کیا، میں نے بولا کہ ٹھیک ہے. جی. مدرسے میں مجھے ایڈمیشن مل گیا، وہاں میں نے بیٹھ کے پڑھنا شروع کیا. اس 3 مہینے میں وہ مدنی قاعدہ ہوتا تھا، وہ میں نے پڑھ لیا. پھر اس کے بعد 2 سپارے بھی میں نے حفظ کر لیے. ٹھیک ہے. تو مجھے بھائی جان کہنے لگے کہ یار 2 سپارے تو ہو ہی چکے ہیں، تو کیوں نہ بس اب ایک ہی دفعہ قرآن پاک مکمل کر لو. اور استادوں نے بھی ذہن بنایا. پھر اس پر آ کے میرے ذہن میں بات آئی کہ مجھے حفظ کر لینا چاہیے. تو میں نے پھر 8ویں پاس کرنے کے بعد ہی یہ کمپلیٹ حفظ کیا تھا. پھر وہیں سے آگے الحمدللہ ایک دینی صحبت کا جو فیض ہے وہ ملنا شروع ہو گیا. تاندلیہ والا میں مدرسۃ المدینہ کا جب آغاز ہوا تو آپ نے اسی وقت حفظ شروع کر لیا تھا؟ بلکہ ہمارا جو مدرسۃ المدینہ تھا، میرے سے پہلے اس میں کافی بچے اور بھی پڑھ رہے تھے، جن کے کسی کے 5 سپارے، 10 سپارے، 15 سپارے. پورے مدرسے میں دوسرا حافظ تھا جس نے قرآن کو حفظ کیا. دوسرے نمبر میں نے کیا. الحمدللہ اتنی محنت سے کیا تھا، اور کم و بیش میں نے اس وقت 1.5 سال میں قرآن پاک پڑھ لیا تھا. اچھا، کمل یعنی حفظ کر لیا تھا؟ حفظ کر لیا تھا. اچھا ماشاءاللہ، 1.5 سال میں حفظ کر لیا. کیا بات. استاد محترم کون تھے؟ استاد محترم تھے قاری محمد عباس صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے، وفات پا چکے ہیں، اور انتہائی پڑھانے میں شوقین قاری تھے. کیا بات. اگرچہ کہ کچھ سخت تھے، سخت مزاج تھے اور مارتے بھی تھے، لیکن پڑھائی کے ساتھ ان کا جو شغف تھا، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک شوقین مزاج تھے. بہت ہی اچھا پڑھاتے تھے، خود پڑھتے بھی بہت زبردست تھے. یعنی ایسا پڑھتے تھے کہ سننے والا کہتا تھا کہ شاید قرآن اب نازل ہو رہا ہے. اللہ. اس طرح محبت کے ساتھ پڑھتے تھے. آپ نے خود بھی سنا ان کو تراویح میں پڑھتے، نماز میں پڑھتے سنا؟ بلکہ میں نے جب 15 سپارے پڑھے تھے تو پہلا سال تھا یہ میرا، تو قاری صاحب نے مجھے اپنے پیچھے سماعت کے لیے کھڑا کیا، تو 15 سپارے ان کے پیچھے کھڑے ہو کر میں نے پھر سماعت کی تھی. ماشاءاللہ. اچھا، یہ بھی مطلب ان کے بارے میں سنا کہ جتنے بھی ان کے شاگرد تھے جو قرآن پڑھتے تھے ان کے لہجے کو فالو کرتے تھے، جس لہجے میں وہ پڑھتے تھے. جی بالکل ایسا ہی ہے. یعنی ہم خود بھی، ظاہر سی بات ہے کہ استاد کا جو لہجہ ہوتا ہے عام طور پہ شاگرد اسے فالو کرتا ہے. کہیں بھی چلے جائے یہ لہجے استاد سے عام طور پہ بنتے ہیں. تو ہم بھی ایسا ہی کرتے تھے کہ استاد صاحب جب پڑھتے تھے ہمارے قاری صاحب، تو ان کا جو لہجہ تھا ہم بھی اسے فالو کرتے تھے. ان کے ایون کہ ان کے انداز کو فالو کرتے تھے. ماشاءاللہ. تو حفظ کرنے کے فوراً بعد آپ نے 1.5 سال میں حفظ کیا، اور اس کے بعد پھر اسکول وغیرہ پڑھا یا آگے ڈائریکٹ درس نظامی میں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا. اصل میں مجھے یہاں ایک قربانی دینی پڑی تھی. اچھا. شوق تو مجھے بہت زیادہ تھا کہ میں دنیاوی تعلیم حاصل کروں. اس وقت ایسا ہوا کہ ہمارے ہی ادارے میں مادر علمی میں استاد کی ضرورت تھی.
کیونکہ طلبہ کچھ زیادہ ہو گئے تو استاد کی ضرورت، اور استاد بھی ایسا چاہیے تھا کہ جو خود یہاں سے پڑھاؤ، کیونکہ وہ پڑھے ہوئے ہیں تو بچوں کی نیچر اس کے مطابق بنائیں گے کہ جو انہوں نے خود سیکھا ہے. جی بالکل. اب مجھے اس وقت کے جو انتظامیہ تھی، ہماری اسلامی بھائیوں کی مجلس تھی، انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی آپ پڑھانے کے لیے آ جائیں. اس وقت آپ کی ابھی ایج تو چھوٹی ہوگی. ہاں، ایج تو کافی چھوٹی تھی، لیکن مجھے لگتا ہے شاید ہلکی ہلکی کہیں کہیں کوئی داڑھی نکلی، داڑھی کے بال تھے، تو ایج تو خیر چھوٹی تھی، لیکن انہوں نے فورس کیا. اچھا، اس کے لیے انہوں نے ہمارے قاری صاحب کو، میں استادوں کی بات بہت مانتا تھا، اور استادوں نے میرے والد صاحب تک اپروچ کی. اچھا ہوا یہ کہ ابا جی نے مجھے کہا کہ جو استاد کہتے ہیں نا اس کے مطابق کر لو. تو میں نے پھر والد صاحب کی بات پر بات رکھتے ہوئے پڑھانا شروع کر دیا. کم و بیش تقریباً 3.5 سال میں نے مدرسۃ المدینہ میں پڑھایا. اچھا. اس کے بعد پھر میں درس نظامی کے لیے گیا. ٹھیک ہے، یعنی حفظ کی کلاس 3.5 سال پڑھانے کے بعد پھر آپ درس نظامی کے لیے گئے. عام طور پہ جب بندہ اس طرح شعبے میں لگ جاتا ہے، دیکھنے میں یہ آتا ہے پھر زندگی اسی میں گزر جاتی ہے، اور پھر اتنا وقت گزارنے کے بعد پھر درس نظامی کے لیے اور آگے اعلیٰ تعلیم کے لیے چلے جانا، یہ بہت بڑی واقعی قربانی ہے. یہ واقعی قربانی ہے، مطلب ان کے لیے بھی حوصلہ ہے جو نکلنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ علم حاصل کریں. کیونکہ کئی ایک لوگوں کے بارے میں، بالخصوص مفتی صاحب کے بارے میں نے سنا کہ وہ دن کے وقت کام کرتے تھے اور رات کو نائٹ درس نظامی کی کلاس لیتے تھے، اور ماشاءاللہ پڑھتے پڑھتے وہ ایسے مفتی بنے کہ اب ان کا پاکستان میں ایک بڑا نام ہے. ان مفتی صاحب کا بڑا نام ہے. انہوں نے اپنی زندگی کے بارے میں بتایا، دن کے وقت اور مصروفیات رہتی تھی اور رات کے وقت انہوں نے درس نظامی کا سلسلہ شروع کیا. کرتے کرتے اب ماشاءاللہ ان کا شمار بڑے مفتیان کرام میں ہوتا ہے ماشاءاللہ. تو یہ بھی ایک ہمارے لیے بڑا آئیڈیل ہے اور باعث سبق ہے کہ جو آگے تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ چیز اس کے لیے رکاوٹ نہیں ہے. درس نظامی کہاں سے کیا آپ نے؟ درس نظامی میں نے کراچی سے کیا، گلستان جوہر. اچھا، آپ نے گلستان جوہر سے شروع؟ گلستان جوہر میں کلاس لگتی تھی دعوت اسلامی کی طرف سے، تو وہاں سے میں نے. جامعہ کا نام؟ جامعہ گلستان جوہر، جامعۃ المدینہ گلستان جوہر. جامعۃ المدینہ گلستان جوہر. اور وہاں پہ جو اساتذہ کرام پڑھا رہے تھے، کن کن اساتذہ سے آپ نے؟ میں نے جن اساتذہ سے پڑھا ہے جو نامور ہیں، جیسے مفسر قرآن شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی محمد قاسم قادری صاحب ماشاءاللہ زیدہ مجروح، میں نے آپ سے پڑھا. حدیث بھی پڑھی، تفسیر بھی پڑھی، اور حدیث کے اصول بھی ان سے پڑھے. اس کے علاوہ ہمارے وہاں استاد پڑھاتے تھے حضرت علامہ مولانا عرفان صاحب، ان سے پڑھا. جی. اور ایک استاد تھے بہت مشہور معروف استاد تھے حضرت علامہ مولانا منظور احمد فیضی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ. معروف استاد ہے ماشاءاللہ، بہت عاشق رسول آدمی تھے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے. تو میں نے ان سے بھی حدیث بھی پڑھی اور ساتھ میں تفسیر جلالین بھی وہ ہمیں پڑھاتے تھے. اچھا ماشاءاللہ. وہ بھی میں نے ان سے پڑھی. تو ویسے تو سارے اساتذہ ہمارے الحمدللہ اہل سنت میں عاشق رسول ہی ہوتے ہیں، تو ان کے اپنے خاص طور پہ عاشق رسول کا لفظ استعمال کیا، کیا دیکھا ان میں آپ نے؟ اصل میں جب وہ پڑھاتے تھے نا، ان کی مجلس میں بیٹھ کے ایک آئیڈیا ہوتا تھا، اندازہ ہوتا تھا جیسے انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی. ماشاءاللہ. اور خود ان کا انداز بھی ایسا ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی تھی، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی تھی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے. اللہ. یعنی بات بات پر حدیث پڑھاتے ہوئے ان کا انداز ایسا ہوتا تھا کہ دیکھنے والا مجبور ہو جاتا تھا کہ میرا بھی ایسا انداز ہونا چاہیے. اللہ اللہ، یعنی اتنا پیارا انداز تھا. سبحان اللہ. مفتی صاحب ہمیں یہ بھی ارشاد فرمائیں، بتائیں کہ درس نظامی کی طرف جانا آپ کا خود سے ہوا یا کوئی اس کا سبب بنا، کس نے ترغیب دلائی؟ یہ بھی ایک، اس میں بھی ایک نا دلچسپ واقعہ ہے. اصل میں میری عمر تھی کم جی. اور میں مدرسۃ المدینہ میں پڑھا رہا تھا. جی. اب مجھے یہ شوق رہتا تھا کہ مجھے نا پڑھنا چاہیے آگے، خواہ وہ اسکول کا پڑھوں یا پھر وہ میں مذہبی طور پر جو کتابیں ہوتی ہیں وہ میں پڑھوں، اور میرے پاس نالج ہونا چاہیے. اچھا، اس میں زیادہ یہ ہوتا تھا چونکہ میں ایک استاد تھا،
جی اور اسٹوڈنٹ میرے پاس پڑھتے تھے، کبھی کبھار ان کے سرپرست ملنے کے لیے آتے تھے۔ جی اچھا ہوتا یہ تھا کہ کبھی کسی نے کوئی مسئلہ پوچھ لیا کہ قاری صاحب یہ بتائیے گا 2 رکعت کے بعد اگر نہ بیٹھے ہوں اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے تو اب اس کا جواب کیا ہوگا، نماز کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ اب مجھے تو نہیں پتا، مجھے تو صرف قرآن پاک یاد ہے، جی وہ آپ چند آیات سن لیں یا سپارہ سن لیں، میں تو صرف وہی سنا سکتا ہوں، اس کے علاوہ تو میرے پاس نالج نہیں ہے۔ مسائل سے اتنی واقف۔ اچھا مجھے بڑی کمی فیل ہوتی تھی کہ یار میرے پاس نالج ہی نہیں ہے، بندہ اگر اس لائن میں آیا ہے تو کم سے کم پورا آنا چاہیے، میں کسی کا مسئلہ تو حل کر سکوں۔ اچھا اس کے لیے میرے ایک دوست تھے شفقت بھائی، شفقت علی قادری، جی اللہ کریم ان پر رحمت فرمائے، وفات پا گئے۔ کرکٹر؟ جی کرکٹر تھے، اچھا تو یہ وفات پا گئے۔ اچھا انہوں نے مجھے ذہن دیا کہ آپ نا کوئی چند کتابیں منگوانے، میں نے کہا کون سی کتابیں منگواؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ایک بہار شریعت ہے کتاب اور ایک جال حق کتاب ہے، عقیدہ بھی درست رہے گا اور ساتھ میں مسائل بھی آ جائیں گے۔ تو میں نے وہ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہوتے تھے نعیم بھائی، جی جی ان کو میں نے تھوڑے پیسے دیے، میں نے کہا کہ مجھے 2 کتابیں چاہیے، وہ کتابیں لے کر آ گئے فیصل آباد سے۔ اچھا پھر میں روزانہ رات کو بیٹھتا تھا کتاب پڑھنے کے لیے، اور شیڈول ایسا ٹف تھا کہ صبح 3:30 بجے کلاس لینی ہے فجر کی نماز تک، پھر فجر کے بعد ناشتے تک، پھر آدھے گھنٹے کی ریلیکس ہے، پھر اس کے بعد 11 بجے تک، پھر 2 گھنٹے سونا ہے، پھر ظہر سے عصر، پھر عصر سے مغرب چھٹی، پھر مغرب سے عشاء تک کلاس، اتنا ٹف شیڈول تھا۔ اچھا رات میں جب میں آ کر کتاب لے کے بیٹھتا تھا، مسئلہ تو مجھے کوئی بھی سمجھ نہیں آتا تھا، اور پڑھتے پڑھتے 2-4 لائنیں پڑھی، میں سو گیا، والدہ نے کتابیں اٹھائیں اور اٹھا کے کبڑ میں رکھ دیں۔ صبح اٹھ کے پتا چلتا تھا کہ بھی مسئلہ تو کوئی بھی یاد نہیں ہوا، کیونکہ دماغ تو حاضر ہی نہیں ہے، صبح سے لے کے شام تک محنت کی ہے، جب نیند طاری ہے تو آپ کو یاد کیسے ہوگا؟ اچھا اس میں نے پھر ان کو کہا کہ یار مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں ہوتا، تو مجھے کہنے لگے کہ آپ نا عرفان بھائی آپ درس نظامی کر لیں۔ اچھا تو میں نے کہا یہ درس نظامی کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ جو علماء ہے نا، یہ درس نظامی کر کے ہی علماء بنتے ہیں، اس میں مختلف کتابیں ہوتی ہیں، حدیث پڑھی جاتی ہے، اس میں فقہ پڑھی جاتی ہے، منطق ہوتی ہے۔ اچھا میں نے کہا کہ بھئی کتابیں کون سی ہیں؟ کہا میں آپ کو 2-3 کتابیں دیتا ہوں۔ انہوں نے مجھے ایک صرف کی کتاب دی اور ایک نحو کی کتاب دی اور ایک منطق کی تھی۔ میں جب وہ لے کے بیٹھا تو مجھے کیا پتا چلے کہ دربا دربا دربو کیا ہوتا ہے، یہ میں پھر اس کو دیکھ کے اور پزل ہو گیا، اور منطق کی کتاب تو ہمارے اوپر سے گزر جائے۔ میں نے اس کو کہا کہ بھئی ایسے نہیں سمجھ آتی، تو مجھے کہنے لگے کہ آپ ایسے کریں درس نظامی کرنے چلے جائیں۔ میں نے پھر والدہ سے بات کی، والد صاحب سے بات کی، اجازت نہیں ملی، پھر میں نے بھائی سے بات کی، اجازت نہیں ملی، پھر میں نے اسلامی بھائیوں سے بات کی کہ بھئی مجھے پڑھنے کے لیے جانا ہے۔ اب ان کو مطلب تھا کہ بھئی ہمارے لیے کلاس میں ایک استاد چاہیے، تو یہ مجھے جانے کیسے دے سکتے ہیں؟ خیر وہ نعیم بھائی کو بات سمجھ آ گئی، یہ پھر والد صاحب کے پاس گئے، انہوں نے والد صاحب کا ذہن بنایا، ٹھیک ہے، اور شفقت بھائی کے کہنے پر میرا ذہن بنا، نعیم بھائی نے والد صاحب کا ذہن بنایا، اس طرح والد صاحب نے مجھے اجازت دے دی اور میں پھر تاندلیا والا سے کراچی پڑھنے چلا گیا تھا۔ ماشاءاللہ اجازت بھی دے دی، اور والد اس وقت جو حالات تھے کراچی کے، یعنی جن دنوں اب گئے تو کیسے تھے؟ کیونکہ سننے میں آتا ان دنوں تو مطلب وہاں کسی پارٹی کا بڑا زور تھا اور لوگ وہاں بڑا خوف و ہراس کے ساتھ رہتے ہیں۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ واقعہ چھوٹا بھائی نا، اس نے ایک مرتبہ کسی کو ترغیب دلائی کہ آپ نا امیر دعوت اسلامی کے مرید ہو جائیں، تو وہ بڑے ذرا فضائل بیان کیے، تو وہ کہنے لگا کہ آپ کے پیر صاحب کہاں رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کراچی میں رہتے ہیں، یعنی ایک چٹکلا تھا، وہ کہتے وہ تو کراچی میں رہتے، کہتے نا بھائی میں نہیں مرید ہونا، یہ نا میں جاواں ٹرین سے آواں اخبار تھے، یعنی اس وقت حالات ایسے تھے، پھر والدین کا اجازت دینا۔ حالات واقعی ڈینجرس تھے، لیکن الحمدللہ ہمیں چونکہ ایک شوق تھا پڑھنے کا، تو ہم عام طور پہ اپنے ادارے سے باہر ہی نہیں نکلتے تھے، بس صبح شام ایک ہی کام ہوتا تھا، پڑھنا ہے، سبق سنانا ہے، سونا ہے، بس یہی کام الحمدللہ رکھے، اور اللہ کا شکر ہے آج آپ کے ساتھ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب آپ نے مفتی کورس بھی کیا ہوگا یقیناً، آپ ماشاءاللہ دارالفتاح میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، تو مفتی کورس تخصص یہ کہاں سے کیا؟ میں نے جب 2005 میں درس نظامی کمپلیٹ کیا تو
اس وقت مجھے ایک شوق تھا کہ میں تدریس کروں، چونکہ پہلے بھی میں استاد تھا لیکن وہ قرآن پاک حفظ کرواتے تھے مدرسۃ المدینہ کے، جی لیکن اب میرا ذوق یہ تھا کہ میں نے جو پڑھا ہے درس نظامی جی وہ میں آگے پڑھاؤں۔ اچھا شوق تو بہت تھا لیکن ادارے نہیں تھے، یعنی کوئی ایسی پلیس نہیں تھی جو ہمیں مل سکی کہ بھائی آپ یہاں پر پڑھائیں۔ جی پھر یہ چونکہ تخصص فی الفقہ کا بھی سلسلہ تھا تو پھر ذہن بنا کہ بھائی فارغ جو بیٹھنا ہے تو تخصص فی الفقہ کرتے۔ رکن شورا حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فاروق عطاری صاحب ماشاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ماشاء آپ ہمارے استاد تھے، کیا ہم ان کے پاس پڑھتے تھے، ماشاء اور مفسر قرآن شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی محمد قاسم قادری صاحب زیدہ مجدہ، آپ بھی پڑھانے کے لیے آتے تھے، ہمارا ٹیسٹ لیتے رہتے تھے، یعنی دیکھ بھال کے لیے وہ پہنچتے تھے، سارا سسٹم چونکہ ان کے پاس تھا۔ تو اس طرح تخصص الفقہ جو ہے وہ شروع کیا اور فتاوی وغیرہ لکھتے تھے، اور لکھ کر جو ہے وہ مفتی فاروق صاحب کو چیک کرا دیتے تھے، اور پھر اسی طرح الحمدللہ کنز الایمان دارالافتاء اہل سنت میں مفتی محمد قاسم قادری صاحب زیدہ مجدہ آپ کے پاس جو ہے وہ میں نے تدریب کی۔ وہاں بیٹھ کر آپ نے یعنی کہ مفتی کورس کے حوالے سے اپنی پریکٹس شروع کی، فتاوی نویسی کا سلسلہ شروع کیا۔ تو سب سے پہلا فتویٰ کیا لکھا آپ نے؟ سب سے پہلا فتویٰ جو مجھے یاد پڑتا ہے وہ اس طرح کا سوال تھا کہ قادیانیوں کے ساتھ میل جول رکھنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا کھانا یہ کیسا ہے، یعنی ان کے ساتھ دوستی یہ شرعاً کیسا ہے۔ جی اس پر پھر میں نے جواب لکھا تھا اور مفتی صاحب کو چیک کروایا، اور الحمدللہ مفتی صاحب نے اس کو پاس کر دیا تھا۔ ماشاء اللہ۔ اچھا وہ اساتذہ اکرام درس نظامی کے جن سے آپ بہت متاثر ہوئے تو وہ اساتذہ کون ہیں، اور ان کی کس کس ادا سے اور انداز سے آپ متاثر تھے؟ ایک تو جو میں جن سے سب سے زیادہ متاثر ہوں وہ شیخ القرآن مفسر قرآن حضرت علامہ مولانا مفتی محمد قاسم قادری صاحب ہیں۔ میں ان سے بہت متاثر ہوں، ان کے پڑھانے کے انداز سے، کہ جتنا بھی سبق استاد پڑھاتے تھے پہلے آ کے اسے زبانی بیان کرتے تھے، زبانی بیان کیا، بعد میں کتاب میں دیکھا تو جو بیان کیا تھا وہی ہوتا تھا، یعنی ٹو دی پوائنٹ بات، اور بات ذہن میں اتر جاتی، انداز بالکل سہل انداز ہوتا تھا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ مشکل انداز اور اسے سمجھنے کے لیے دوبارہ ضرورت پڑے اور دوبارہ استادوں سے پوچھنا پڑے کہ آپ ذرا دوبارہ اس کو دہرا دیں، وہ پہلے ہی اس انداز میں سمجھا دیتے تھے کہ دوبارہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ تو میں ایک تو استادوں سے بڑا متاثر ہوں، پھر آپ کی حاضر دماغی فتاوی میں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آج سے کوئی 5 سال 6 سال پہلے فتویٰ لکھا ہوتا تھا، تو استاد فون کر کے بعض دفعہ پوچھ لیتے ہیں کہ وہ فتویٰ آپ نے لکھا تھا تو وہ مجھے سینڈ کر دیں۔ بات ہے پرانی، 5 سال 6 سال 7 سال پرانی بات، اور ان کو یاد ہوتی ہے کس نے کون سا فتویٰ لکھا ہے، حالانکہ قوت حافظہ بہت زیادہ، یادداشت بہت مضبوط، کیا ہوا۔ اور پھر آپ کا مطالعہ، مفتی صاحب کو ہم دیکھا کرتے تھے وہاں جامعۃ المدینہ میں گراؤنڈ میں صبح فجر کی نماز کے بعد بیٹھ جاتے اور فتاوی رضویہ کا مطالعہ کر رہے ہوتے تھے، کیا ہوا۔ پھر پوائنٹس ہیں وہ نکالنے، وہ لکھوانے، پھر ان کو بار بار پڑھنا، تو آپ کا یہ جو یادداشت تھی، قوت حافظہ تھا، اور پھر پڑھانے کا جو سٹائل تھا وہ بہت سہل تھا، تو میں اس اعتبار سے بھی مفتی صاحب سے کافی متاثر تھا بھی اور اب بھی الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ تو اب تو آپ خود بھی تخصص الفقہ؟ جی الحمدللہ، چند سالوں سے ہمارے یہاں فیصل آباد جامعۃ المدینہ میں بھی تخصص الفقہ کی کلاسیں لگتی ہیں، تو اس میں میں خود بھی پڑھا رہا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ اور تدریس میں کون کون سے شعبہ جات میں آپ تدریس کر رہے ہیں؟ تدریس جو ہے یہ میں نے 2010 میں شروع کی تھی، اچھا، چونکہ فیصل آباد میں 2007 میں آیا، اور 2010 میں نے تدریس شروع کی تھی۔ پہلے میرے پاس مسلم شریف تھی اور ہدایہ کی اسباق میں 2 کلاسوں میں پڑھاتا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد تقریباً 5 سالوں سے الحمدللہ اب میرے پاس صحیح بخاری شریف ہے، ماشاء اللہ،
پہلے 2 پیریڈ میرے پاس صحیح بخاری شریف کے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو تیسرا پیریڈ ہے پھر یہ تخصص الفقہ کی جو کلاس ہے اس میں پھر مجھے بیٹھنا ہوتا ہے، وہاں پڑھاتا ہوں۔ یہاں سے میرے ذہن میں سوال یہ بھی آ رہا ہے کہ دارالافتاء میں بھی ادھر تدریس کے لیے دارالحدیث شریف میں آپ تشریف فرما ہوتے ہیں، اور کیا کیا ذمہ داریاں ہیں آپ کے اوپر، اور سارا دن یہ کیسے آپ کو گزرتا ہے؟ تو ایک تو تدریس ہے، دورات الحدیث شریف میں بھی جانا ہے، تخصص الفقہ بھی ہے، پھر اس کے بعد دارالافتاء اہل سنت فیصل آباد جو زینب مسجد کے قریب ہے، جی محمدیہ کالونی مدینہ ٹاؤن میں یہ واقع ہے، وہاں میں نے 6 گھنٹے بیٹھنا ہوتا ہے۔ اچھا اس میں کیا ہوتا ہے کہ مختلف لوگ آتے ہیں اپنے مسائل ڈسکس کرنے کے لیے۔ جی جی اچھا اس میں تجارت بھی ہو سکتی ہے، اس میں نکاح اور طلاق بھی ہو سکتا ہے، آپس کے جھگڑے بھی ہو سکتے ہیں، وراثت کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی عقیدے کے پوائنٹ آف ویو سے بھی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اب وہ آئیں گے، ڈسکس کریں گے، جو ہمارا ٹائم ہے اس کے اندر پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو سوال جس نے کیا ہے اس تک اس کا جواب پہنچ جائے، اسے پھر سمجھا کے بھیجتے ہیں۔ اچھا اس کے علاوہ پھر لوگ اپنے فتاوی بعض دفعہ لکھنے کے لیے بھی دے جاتے ہیں، وہ جو لکھنے کے لیے دیے ہیں وہ بھی پھر ہم ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس میں ان کو وہ جواب لکھ کر دے دیتے ہیں۔ تو اس طرح یہ تقریباً 6 گھنٹے میں بھی ٹائم گزرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنا مطالعہ ہوتا ہے، کچھ محافل میں بیانات یا کوئی منتھلی درس قرآن ہے تو ان کا سلسلہ بھی پھر ساتھ رہتا ہے۔ یعنی کہ پہلے فیضان مدینہ میں جی دورۃ الحدیث شریف تخصص الفقہ، اس جی کے بعد دارالافتاء میں، جی اور اس کے علاوہ بھی کوئی ذمہ داریاں دعوت اسلامی کی طرف سے آپ پر ہیں؟ اس کے علاوہ ذمہ داریاں نہیں ہیں، اس کے علاوہ کچھ اپنے گھریلو معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے، اور مدنی چینل پہ ریکارڈنگ بھی آپ کی آتی ہے؟ جی مدنی چینل پر ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے، کچھ سلسلے چل رہے ہیں اور کچھ پہلے چل چکے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ امیر اہل سنت کی صحبت سے یقیناً آپ مستفید ہوتے رہتے ہیں، تو جب طالب علم تھے اس وقت بھی صحبت ملی، اب بھی، تو امیر اہل سنت کو کیسا پایا آپ نے؟ امیر اہل سنت جیسا ابھی تو کوئی نظر میں نہیں آیا، اور الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنی مثال آپ ہیں، بہت شفیق، بہت محبت کرنے والے، اور آپ کو دیکھیں تو خود عمل کا دل کرتا ہے، اور ایسی شفقتیں جامعۃ المدینہ کے جو اسٹوڈنٹ تھے ان کے ساتھ تو بڑا ہی لگاؤ رکھتے تھے۔ بالکل جو ابتدائی جی ابتدائی۔ اچھا اس میں کیا ہوتا تھا کہ ہمارا بھی ایک ذوق ہوتا تھا، جن دنوں میں امیر اہل سنت کراچی میں تشریف فرما ہوتے تھے تو پھر ہم کیا کرتے تھے، رات کو اپنے اسباق پڑھ لیے، جی پھر اس کے بعد ادارے سے اجازت لے کے نکلے، جی آپ کی رہائش گاہ پہ چلے جاتے تھے۔ اچھا صبح جب تہجد کا وقت ہوتا تھا نا تو امیر اہل سنت اپنے گھر کی اوپر بالکونی سے آپ نیچے دیکھتے تھے، پوچھتے تھے کہ بھائی کہاں سے آئے۔ اچھا گفتگو اکثر کم کرتے تھے، لکھ کر بات کر لینا یا اشاروں سے بات کر لینا، الفاظ سے، زبان سے بہت کم گفتگو۔ ہاں گفتگو کرنی ہے تو کوئی اصلاح کی بات، کوئی دینی گفتگو۔ اچھا پھر وہ اشارے سے پوچھتے تھے کہ مطلب کہاں سے آئے ہو، تو ہم بتا دیتے کہ جامعۃ المدینہ گلستان جوہر۔ اچھا پھر محبت ایسی کہ اور لوگ بھی بیٹھے ہوتے تھے تو ہمیں اشارہ کر کے نا اوپر بلا لینا، پھر وہ حارسین اس وقت جو بیٹھے ہوتے تھے وہ ہمیں اوپر بھیج دیتے تھے، وہاں جا کے بیٹھ گئے، امیر سنت کا انتظار کیا، پھر کبھی کبھار 1 گھنٹہ، کبھی 2 گھنٹے، پھر سحری بھی ساتھ کی، اور اس کے بعد نماز فجر کے تک جو ہے وہ امیر سنت کی خدمت میں رہتے تھے۔ ماشاءاللہ، یعنی طلبہ ہونے کے باوجود بھی اتنی شفقت طلبہ کے ساتھ بھی، جی علماء کے ساتھ تو امیر سنت بہت ہی زیادہ ماشاءاللہ شفقت اور محبت والا رویہ رکھتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ علماء جو ہمارے سروں کے تاج ہیں، اور پھر طلباء کے ساتھ بھی ایسی محبت، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ یہ تو آپ کا تدریس کا سلسلہ ہے، فتاوی نویسی کا سلسلہ ہے، تو کوئی تصانیف، کتاب تحریر کی ہوں گی آپ نے؟ میری ایک کتاب آئی تھی قربانی کے احکام، قربانی کے مسائل تھے، وہ ان کو میں نے کچھ جمع کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ قربانی سے ریلیٹڈ جیسے عقیقہ ہے، عید الفطر ہے، جو قریب قریب چیزیں ہوتی ہیں، ان کو بھی میں نے جمع کیا تھا۔ اور اس کے بعد ایک ضخیم کتاب ہے، وہ
قرآن مجید سے حکمت بری مثالیں. یہ میں نے ایک سلسلہ کیا تھا اچھا مدنی چینل پر، قرآنی مثالیں. جی تو بہت ساری مثالیں میں نے جمع کر رکھی تھی، تو پھر ان کو کچھ کاٹ چھانٹ کر کے ایک کتابی شکل دے کے اب وہ مارکیٹ میں آ چکی ہے. ماشاء جی اس کے بعد کچھ چند ایک کتابیں اور ہیں، چند ایک موضوعات پر، جیسے فقہ کے موضوع پر 2-3 کتابوں میں کام چل رہا ہے. اسی طرح صحیح بخاری شریف کے کچھ دروس ہیں وہ میں نے جمع کیے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کچھ چند ایک چیزیں ہیں ان پر کام ابھی کر رہا ہوں، انشاءاللہ مارکیٹ میں آئیں گی جلدی. ماشاء اللہ. لیکن جو مارکیٹ میں آ چکی ہیں 2 کتابیں ہیں، آج وہ 2 کتابیں، قربانی کے مسائل کے بارے میں ہے اور دوسری قرآن مجید قرآن مجید سے حکمت بری مثالیں. حکمت بری مثالیں. ماشاء اللہ. یوں تو بہت ساری باتیں آپ کے ساتھ کرنے کی ہے، لیکن ایک بات یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ زندگی میں کبھی کوئی ایسا موقع جب بہت اب خوش ہوں؟ جی ایسا موقع آیا چند سالوں پہلے. خوشی تو ویسے بھی اللہ کی طرف سے نعمتیں ملنے پر ہوتی ہے، بے شک. لیکن میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک تحفہ دیے. سبحان اللہ. تو وہ دن میرے لیے خوشی کا دن تھا، اور بہت زیادہ میں خوش تھا. بلکہ میں نے اسے لکھا بھی کون سی تاریخ ہے، کون سا دن ہے، کون سا وقت ہے. سبحان اللہ. اور الحمدللہ اس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کرم کیا اور بہت سی نعمتوں سے نوازا. الحمدللہ اس نعمت کی برکت سے اور بہت نعمتیں مل گئی. ماشاء اللہ. اور زندگی میں کبھی غمگین بھی ہوئے ہوں گے بہت زیادہ؟ جی غم تو زندگی کے ساتھ ساتھ ہیں. البتہ والد صاحب کا جب وصال ہوا اس کے فوراً بعد ہی، یعنی 1-2 سالوں کے بعد ہی، میرے بھائی جان کی جن کی بہت زیادہ محنت تھی مجھے پڑھانے میں، بہت زیادہ کاوش تھی ان کی، بہت محبت کرتے تھے، اور کوئی بیماری بھی نہیں تھی، ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. اچانک جب ان کی وفات ہوئی تو اس پہ مجھے بہت زیادہ غم ہوا تھا. میں بہت دکھی ہوا تھا کہ اپنے ہاتھوں سے میں نے ماشاءاللہ چل کر گئے ہیں ہاسپٹل میں نے ان کو ایڈمٹ کروایا. رات کا کوئی 12-1 بجے کا ٹائم ہوگا. کون سے بھائی تھے؟ نام کیا تھا؟ اصغر علی نقشبندی. اور فجر کی نماز کے بعد پھر ان کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا، اور میں بالکل پاس کھڑا تھا ان کے پاؤں میں. تو وہ جو چیز تھی وہ مجھ سے دیکھی نہیں گئی. جوان تھے ابھی؟ جوان تھے ماشاءاللہ. اس وقت سب سے زیادہ مجھے اس وقت جو ہے وہ سب سے زیادہ، کیونکہ سب سے زیادہ آپ پر شفقت کرنے والے، آپ کو اس طرف لے کر آنے والے جی وہی تھے. ماشاءاللہ. اس سے یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ شادیاں کتنی کی ہیں؟ 1 2 3. اب تو ماشاءاللہ بہاریں بھی ہیں ہر طرح، کوئی مشکل نہیں مالی طور پہ بھی. تو کتنی کرنی ہے، کتنی کرنے کا ارادہ ہے؟ شادی 2009 میں ہوئی تھی، اور ایک ہی شادی کی میں نے. اور بچے الحمدللہ 3 ہیں، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے. آئندہ بھی کرنے کا کوئی ہے؟ ابھی فی الحال تو وقت ہی نہیں ہے. زندگی کا کوئی ایسا واقعہ جس نے آپ کو بہت محظوظ کیا ہو؟ میں جب مدرسۃ المدینہ میں پڑھنے کے لیے آیا تھا تو تب میں نے ایک شرط رکھی تھی. داڑھی میرا شوق ہے، میں رکھوں گا، سنت ہے. امامہ فی الحال نہیں رکھوں گا، فی الحال نہیں رکھوں گا. اچھا اس پہ ہمارے جو استاد تھے انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ آ جائیں. میں نے پڑھنا شروع کر لیا. کچھ دن گزرے تو مجھے کہنے لگے کہ سب کے سر پہ امامہ ہوتا ہے اور آپ کے سر پہ نہیں ہوتا، تو اچھا بھی نہیں لگ رہا ہوتا ہے، کیوں نہ آپ کلاس میں پہن لیا کریں. تو میں نے بولا کہ ٹھیک ہے. میں نے ایک امامہ شریف لیا، کلاس میں باندھ کے بیٹھ جاتا تھا، اور جب گھر جاتا تھا ساتھ میں الگ سے ایک ٹوپی رکھی ہوئی تھی، وہ سر پہ پہنی اور گھر چلے گئے. امامہ شریف میں کچن میں رکھ کے جاتا تھا، مدرسۃ المدینہ کی کچن میں. اچھا ایک دن ایسا ہوا کہ میرا ارادہ بن گیا کہ میں اسکول جاؤں، جہاں سے میں نے مڈل پڑھا تھا. جی. میں چھٹی ہوئی فوراً تیزی میں نکلا، جوتے پہنے، میں اسکول چلا گیا. اسکول کا گیٹ کھلا اندر. اچھا جب میں اندر چلا گیا تو میری توجہ اس طرف گئی کہ میرے سر پہ تو امامہ ہے. اچھا ڈر یہ تھا کہ جب میں اپنے استاد اور ان طلبہ کے سامنے جاؤں گا جو میرے کلاس فیلو ہیں، وہ مجھے مذاق اڑائیں گے، کیا پتا کوئی امامہ پکڑ کے کھینچی نہ دے. میں بہت ڈر رہا تھا. اب مجھے یہ ہوا کہ
یہ امامہ کہیں چھپانا چاہیے. صبح صبح کا وقت ہے, میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ شاپر کوئی مل جائے. اچھا صفائی ہوئی تو شاپر بھی نہ ملے. پھر میں نے سوچا کہ پاکٹ میں ڈالتا ہوں. اچھا جیبوں میں بھی ایسی گنجائش نہیں تھی کہ امامہ شریف رکھا جا سکے. خیر میں نے کہا اللہ وارث ہے. میں جب دروازے پہ گیا, کلاس روم سامنے جو نام کلاس لگی ہوئی تھی, میں نے دستک دی. تھوڑا سا آگے ہوا, ہمارے ایک ٹیچر تھے انگلش کے, انہوں نے مجھے دیکھا تو سبق روک دیا. سبق روک کر مجھے انہوں نے بلایا, پہلا اسٹوڈنٹ اٹھا کے آخر میں بھیجا, ڈیسک پہ مجھے بیٹھنے کے لیے جگہ دی. پھر انہوں نے دوبارہ سٹارٹ کیا سبق. لیکچر کمپلیٹ کر کے طلبہ باہر چلے گئے, ہاف ٹائم ہو گیا. چیئر انہوں نے اپنی میرے پاس کی اور مجھے انہوں نے ایک جملہ بولا. کہنے لگے آپ کو امامہ شریف بہت پیارا لگ رہا ہے. سبحان اللہ. اچھا میں جو ڈر رہا تھا, میرا وہ آدھا کلو خون بڑھ گیا. ماشاء اللہ. پھر اس کے بعد مجھے یہ ڈر تھا کہ باہر مسئلہ ہوگا, جب وہ میرے دوست احباب مجھے ملیں گے. تو میں بیٹھا رہا, استادوں سے باتیں ہوتی رہیں. پھر مجھے کہنے لگے کہ آپ اپنے کلاس فیلوز جو ہیں ان سے ملاقات کر لیں. میں اٹھ کے باہر آیا تو وہ میرا انتظار کر رہے تھے, گلے مل رہے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بڑی اچھی لائن میں آپ چلے گئے, آپ کو امامہ شریف بہت پیارا لگ رہا ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ یار اللہ کرتا کہ بھئی ہم بھی اس لائن میں آ جاتے, ہمیں بھی قرآن جو ہے نا حفظ ہو جاتا اور ہم بھی اس میں لگ جاتے. یعنی یہ باتیں سن کر جو میرا ڈر خوف تھا کہ مجھے مذاق کیا جائے گا وہ ختم ہو گیا. پھر میں نے امامہ کبھی نہیں اتارا. اچھا یہاں سے مجھے یہ پتا چلا کہ کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم اپنے دل ہی دل میں سوچ رہے ہوتے ہیں, جی, جب کہ ویسا ہوتا نہیں ہے. دین میں چلتے ہیں, داڑھی نہیں رکھوں گا لوگ کیا کہیں گے, ایسی لوگ کچھ بھی نہیں کہتے. سر پہ امامہ رکھوں گا, نمازی بن جاؤں گا, پرہیزگار بن جاؤں گا, دین کے راستے پہ آ جاؤں گا, لوگ مجھے مذاق کریں گے. جب کہ ایسا نہیں ہوتا. یعنی انسان کی اندر کی اختراع ہوتی ہے, جب کہ لوگ اسے اپریشیٹ کرتے ہیں. لوگ دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ نمازی ہیں, عمر کم ہے, پرہیزگار ہیں, عمر کم ہے. بلکہ مذاق تو کرنا بھی نہیں چاہیے, بلکہ ایسے لوگوں کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو یہ میری زندگی کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ تھا جس میں مجھے ڈر خوف تھا, لیکن وہ خود میرا اپنا ہی ڈر خوف تھا, حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. زندگی کے بہت سارے ایسے معاملات میں بندہ اس میں ڈر رہا ہوتا ہے, لیکن جب وہ کر گزرتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے ایسا کچھ نہیں تھا, جی, بلکہ وہ میرا اپنا اندر کا ہی خوف تھا. دین کے لیے ڈرنا نہیں چاہیے, میں تو یہ سمجھا. شرمانا نہیں چاہیے, شرمانا نہیں چاہیے, ڈرنا نہیں چاہیے. بس اللہ کے دین کے لیے نا انسان کو کچھ نہ کچھ کر گزرنا چاہیے. ماشاءاللہ. کوئی معروف علماء اکرام یا مفتیان اکرام جو آپ کے ہم کلاس تھے, کلاس فیلو تھے؟ جی, مفتی محمد حسان قادری صاحب جو عام طور پہ امیر اہل سنت کے ساتھ مدنی مذاکرے میں حاضر چینل پہ نظر آتے ہیں, نظر آتے, وہ آپ کے ہم کلاس وہ ہم کلاس ہیں. ہم نے دورۃ الحدیث شریف اکٹھے کیا, اور مفتی محمد شفیق صاحب اتاری تو یہ بھی میرے ہم کلاس ہیں, معروف ہیں. ماشاءاللہ. اور پھر بلکہ جو بڑے شہزادے ہیں جانشین اتار, جی جی, تو دورۃ الحدیث شریف اس وقت انہوں نے کیا تھا. تو میں چونکہ گلستان جوہر میں پڑھتا تھا, سابعہ تک گلستان جوہر میں پڑھا میں اور مفتی شفیق صاحب. پھر ہم وہ پہلی کلاس تھی کہ جب فیضان مدینہ میں دورۃ الحدیث شریف سٹارٹ ہوا تھا, گلستان جوہر سے ختم کر کے تو وہاں فیضان مدینہ میں سٹارٹ کیا گیا. تو پھر ہم وہاں سے فیضان مدینہ میں شفٹ ہو گئے تھے. تو جانشین اتار بھی اس وقت جو ہے وہ دورۃ الحدیث شریف میں تھے. یہ سب ہم کلاس ہیں. ماشاءاللہ. اور مفتی فاروق صاحب سے تو آپ نے پڑھا ہے ماشاءاللہ. جی جی, ان کو کیسا پایا آپ نے؟ پورا اور دیگر ان کی عادات, رکن سنت کے وہ منظور نظر تھے ماشاءاللہ. جی, رکن شورا حضرت علامہ مولانا محمد فاروق اتاری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ, وہ بھی اپنی مثال آپ تھے. کسی کے ساتھ کوئی فضول بات نہیں. یعنی جب وہ وہاں پڑھتے تھے گلستان جوہر میں, تب بھی میں نے ان کو دیکھا, ادھر چھٹی ہوئی ادھر مسجد میں جا کے قرآن پاک پڑھنے لگ گئے. پھر ہم جب نماز پڑھنے کے لیے آئے تو دیکھا سنتیں پڑھ کے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. قرآن پاک کے ساتھ ان کو بہت زیادہ لگاؤ تھا. یعنی ان کی یادداشت ایسی مضبوط تھی اس حوالے سے
کہ آپ قرآن پاک میں جہاں سے مرضی پوچھ لیں ہوں، فوراً سے پہلے وہ آپ کو سنائیں گے. سبحان. انتہائی پرہیزگار اور متقی. اچھا، پتہ چلا کہ وہ روزانہ ایک منزل قرآن پڑھتے تھے. آج جی سننے میں یہی ہے. ایک جی منزل جی قرآن پاک روزانہ، یعنی 7 منزلیں، جیسے ایک ہفتے میں قرآن پاک جی. پڑھ لینا. اچھا، یہ بھی ان کے بارے میں سنا تھا کہ وہ جہاں سے بھی آپ چاہیں کوئی آیت پوچھیں پھر اس کا ترجمہ بتائیں گے، لیکن ترجمہ کنز الایمان بتائیں گے. ہاں جی بالکل ایسے ہی، یہ بھی آپ نے، بالکل ایسے ہی. ماشاءاللہ، یعنی اتنے زیادہ. اور ایک بات ان کے بارے میں اور بھی پتہ چلی تھی، مفتی فاروق صاحب کے بارے میں، کہ ماشاءاللہ اپنی آنکھوں کی بہت زیادہ حفاظت کرتے تھے. امیر السنت کی تربیت کی برکت کہ بہت زیادہ آنکھوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت کا ان کا بہت ذہن تھا. تو یہ بھی پتہ چلا کہ ان کے پاس موٹر بائک تھی، یعنی موٹر سائیکل تھی. تو موٹر سائیکل بھی انہوں نے اس خدشے کے پیش نظر بیچ دی کہ اس کی وجہ سے سامنے دیکھنا پڑتا ہے، تو کئی مرتبہ ایسی جگہ نظر پڑتی جہاں نہیں پڑنی چاہیے. یعنی ان کا اپنا ایک ذہن اور تقویٰ تھا. تو یہ آپ نے سنا ہے واقعہ؟ ہاں یہ تو خیر میں نے آخری بات تو آپ سے میں نے سنی ہے، جی، لیکن یہ تو تھا کہتے کہ ہیں موٹر سائیکل سیل کر دی تھی اسی وجہ جی سے. یہ تو تھا، لیکن وہ بہت زیادہ پرہیزگار اور متقی ماشاءاللہ تھے. سبحان. یہی وجہ تھی کہ امیر علیہ سنت کی انہوں کو بہت زیادہ قربت جی اور محبت حاصل تھی ماشاءاللہ. چلیں جی، ماشاءاللہ بہت ساری باتیں آپ سے سیکھنے کا، آپ کے بارے میں جاننے کا ہمیں موقع ملا ہے. جہاں ہم اور بہت سارے ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں اور علم کا فیضان لٹا رہے ہیں، وہیں پر ہم آج ایک بہت اہم ٹاپک کہ آج ہر بندہ اپنی اولاد کی تربیت کے بارے میں بہت پریشان نظر آ رہا ہے. سمجھ نہیں آ رہی کہ اپنی اولاد کی تربیت کیسے کریں. اولادیں منہ زور ہو رہی ہیں اور والدین پریشان نظر آ رہے ہیں. تو ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں اور اس پر بات کرتے ہیں. اولاد کی تربیت کی اہمیت، یعنی کتنی ضروری ہے کہ اولاد کی تربیت کرنی چاہیے، ہونی چاہیے، اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں. بچے والدین اور اپنے عزیز و اقارب کی امیدوں کا محور ہوتے ہیں. بے شک. یہ بہت اہم ٹاپک ہے کیونکہ یہی بچے اپنے ماں باپ کا سہارا بنتے ہیں. آج دنیا میں اگر آپ سروے کرتے ہیں تو ایک تعداد ہے ماں باپ اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں. پریشان. گھر کے گھر ٹوٹ رہے ہیں. جی. بچوں کی تربیت میں فرق آنے کی وجہ سے یا جیسی تربیت کرنی چاہیے تھی ویسی نہ کرنے کی وجہ سے یا بچوں کی سوسائٹی غلط ہو جانے کی وجہ سے بچے ماں باپ کے نافرمان ہو رہے ہیں. ایون کہ ایک تعداد ہے ماں باپ کی جن سے ملاقات ہوتی ہے اور وہ جب بتاتے ہیں روتے ہیں. کبھی کوئی ماں آ گئی کہ میرے بچے نے مجھے مارا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک ماں کے اوپر ایک بچہ ہاتھ اٹھائے. کبھی ایک باپ آ گیا کہ میرے بچے نے مجھے گھر سے باہر نکال دیے. آپ سوچ سکتے ہیں یعنی جو ہمارے وجود کا سبب ہے، کیا ایسا پوسیبل ہے کہ ان کے ساتھ اس طرح کا بیہیو کیا جائے؟ یعنی معاشرے میں ایسی بہت ساری چیزیں ہیں اور اس کی اہمیت کا اندازہ بس آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ماں باپ پریشان ہیں اور ایک تعداد ہے، اگر آپ سروے کریں تو ایک تعداد ہے کہ جو اس وجہ سے پریشان ہے کہ بچے ہمارے نافرمان ہیں، بچے ہمیں گالی گلوچ تک کرتے ہیں، بچے ہمیں جھڑکتے ہیں، گھر سے باہر نکال دیتے ہیں. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسلامی معاشرہ قائم ہو، ایک دوسرے کا دل میں احساس پیدا ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچے ماں باپ کی قدر کریں، تو پھر بچوں کی جو تربیت ہے یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کرنی پڑے گی. یعنی ان کے دل میں قرآن اور حدیث بٹھانی پڑیں گی تاکہ ان کو پتا چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں اور باپ کی حیثیت کیا رکھی ہے. تو یہ بہت اہم ٹاپک ہے آج کل کے دور کے مطابق، بلکہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے مختلف سیشن میں یا مختلف محافل کے اندر جب کبھی اس ٹاپک پر بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو اس کے بعد کئی ایک والد آ کر ملتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں مفتی صاحب آج آپ نے بہت اچھا ٹاپک لیا، آج آپ نے بہت زبردست اصلاح کی،
اس وقت زمانے کی ضرورت یہ لوگوں کے کمنٹس ہوتے ہیں جی جو بعد میں آ کے لوگ کرتے ہیں. جب میل ملاقات ہوتی ہے، مصافحہ کرتے ہیں، تو وہ اپنے کمنٹس دیتے ہیں کہ بہت اچھا ٹاپک لیا. تو اس لیے تربیت اولاد کی جو اہمیت ہے یہ بہت زیادہ ہے. قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا گیا؟ دیکھیے قرآن و حدیث کو اگر آپ دیکھیں نا تو نیک اولاد کی تمنا کی گئی. انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام نے کی. ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ. زکریا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے نیک ستھری اولاد کی تمنا کی. ابراہیم علیہ السلام رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اللہ کہ اللہ مجھے نماز کو قائم کرنے والا بنا دے اور میری ذریت کو بھی. جی اس سے یہ پتہ چلتا ہے یعنی نماز کا تعلق ذریت کے ساتھ آ گیا، اپنی ذات کے ساتھ آ گیا. گویا کہ نیک اولاد. نیک اولاد. اور پھر یہ بھی کہا کہ اللہ میری یہ دعا قبول فرما، ربنا وتقبل دعا. نیک اولاد کی تمنا کی گئی. تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. کہ اپنی ذات کو اور اپنی اولاد کو، اپنے اہل کو جہنم کی آگ کا ایندھن بننے سے بچاؤ. اللہ. اچھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیہ مبارکہ بیان کی تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی اولاد کو وہ کام کرنے کا حکم دو جو اللہ کو پسند ہے، ان کاموں سے منع کرو کہ جو اللہ کو پسند نہیں ہے. یعنی اپنی اولاد کی تربیت کرو. اور بعض مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ. اب ادب کا جو مفہوم ہے یہ بہت زیادہ وسیع ہے. ادب تو ماں باپ کا بھی ہوتا ہے، ادب بڑوں کا بھی ہوتا ہے، ادب چھوٹوں کا بھی کیا جاتا ہے، ادب تو مسجد کا بھی کیا جاتا ہے، جی ادب تو مقدس اشیاء کا بھی کیا جاتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ تربیت ہے. اس لیے قرآن اور حدیث تربیت کا حکم دیتے ہیں. بچوں کی تربیت کی جائے. احادیث مبارکہ میں بھی یہی ہے اور اس کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا. بچوں کی تربیت کرنے والا خود کیسا ہو، کس طرح مطلب؟ دیکھیں ظاہر سی بات ہے، میں ایک بات کا آپ کو کہوں کہ یہ قاری ادریس صاحب ایسے کریں اور خود میں نہ کروں، آپ کے اوپر اثر ہوگا. میں کہوں کہ آپ بیٹھ کر پانی پئیں اور خود میں کھڑا ہو کر پی رہا ہوں، آپ کے اوپر اثر ہوگا. آپ بلکہ الٹا بدظن ہو جائیں گے. آپ کہیں گے یار دیکھیں مجھے کہہ رہے ہیں اور خود عمل نہیں کر رہے. اور قرآن بھی یہی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. اے ایمان والو جو تم خود نہیں کرتے دوسروں کو کیوں کہتے ہو؟ یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ جب تک آپ خود عمل نہیں کریں گے آپ دوسرے کو نہیں کہہ سکتے. باپ خود نمازی نہیں ہے، بچے کو کیسے کہے گا بھئی آپ نماز پڑھو؟ جی باپ خود قرآن نہیں پڑھتا، بچے کو کیسے کہے گا بھی آپ قرآن پڑھو؟ باپ خود اپنے ماں باپ کی تعظیم نہیں کرتا ہے، جی بچوں کو کیسے کہے گا کہ بھئی آپ ماں باپ کی تعظیم کرو، یعنی ہماری تعظیم کرو؟ یعنی اپنے لیے بڑا شوق ہے اور اپنے ماں باپ کی خود یہ تعظیم کرتا نہیں ہے. بڑوں کا ادب خود کرے نا اور بچے کو کہے کہ بھئی آپ کرو، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ امپاسبل. اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے کہ رب اس بچے کے دل میں بات ڈال دے، لیکن بظاہر ہم نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی. جو تربیت کرنے والا ہے اس سے خود ایسے سانچے میں ڈھلنا پڑے گا کہ جو بات یہ کہتا ہے اس کے وجود میں پہلے سے موجود ہے. یہ خود نمازی ہے، یہ خود پرہیزگار ہے، خود ایسا کام نہیں کرتا. اب بچے کو روک رہا ہے کہ بھئی گالی مت دو اور گھر میں 500 گالیاں نکالتا ہے. بعض لوگ قاری صاحب ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا تکیہ کلام ہی گالی ہے. اچھا خود گھر آئیں گے کوئی سلام دعا نہیں، دروازہ کھولا اندر
اور اگر تھوڑا سا تاخیر کے ساتھ کھل گیا تو برس پڑیں گے. تو ہم کیا سکھا رہے ہیں بچوں کو؟ کیا سکھا رہے ہیں؟ گویا کہ ہم خود ہی ان کو غلط تربیت کر رہے ہیں. جو تربیت ہونی چاہیے تھی ماں باپ کو ویسا بننا پڑے گا. اگر وہ ویسا بن جاتے ہیں تو پھر دیکھیں بچے بھی پیسے بنے گے انشاءاللہ. سراپا ترغیب بننا پڑے گا. سراپا ترغیب بننا پڑے گا. ہمارے اندر اصل میں یہ کمزوری ہوتی ہے. ہم قول کہتے سے ہیں زیادہ فیل کو ترجیح دیتے ہیں تربیت میں، یعنی فیل میں دیکھتے ہیں. ویسے بھی ہم عام طور پہ بھی دیکھنے میں آتا ہے جب کوئی بندہ کوئی بات کر رہا ہو نا تو سب سے پہلے ہم اس کی طرف دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں. بچہ بھی ایسے، بڑے بھی ایسے، کیا یہ چیز کے اندر پائی جا رہی ہے؟ تو اگر اس میں پاتا ہے تو پھر وہ مطمئن. اصل میں اس میں ایک چیز اور بھی ہوتی ہے. اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ قول تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. بعض دفعہ سمجھ نہیں آتا کہ ادب سے مراد کیا ہے. جی، ادب سے مراد کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے، یہ سمجھ نہیں آتا. لیکن جب آپ کر کے دکھائیں گے نا، وہ اسے پتہ نہ بھی چلے کہ اس کو ادب کہتے ہیں، لیکن وہ چونکہ آپ نے کر کے دکھایا بطور مثال. اچھا قرآن میں اللہ نے نہیں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ؟ احادیث تو موجود ہیں بالکل. لیکن پھر بھی رب نے فرمایا کہ میرے محبوب کی جو زندگی ہے تمہارے لیے بہترین مثال مثال ہے. بہترین نمونہ جی، ماڈل. حالانکہ اقوال پڑھیں اتنے سارے اقوال موجود ہیں حدیث، لیکن پھر بھی آپ کی جو زندگی ہے وہ ہمارے سامنے، یعنی دیکھو اور کرو. اور میں آپ کو ایک حدیث کی طرف توجہ دلاؤں. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، چند دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، غالباً مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ. جب جانے لگے تو نبی علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا تو حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اللہ. اب یہ کیا ہے؟ یہ عمل. سراپا ترغیب بننا پڑے گا. وہی آپ والی بات. عمل سے سیکھتا ہے بندہ، زیادہ عمل سے سیکھتا ہے. ماشاءاللہ، یہ آپ نے بہت پیاری بات بتائی ہمیں. اچھا، تربیت کا سلسلہ کسی بھی بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے سے شروع ہو جاتا ہے، بعد میں ہوتا ہے؟ کب سے اس کا آغاز کر دینا چاہیے ایک ذمہ دار مسلمان کو؟ دیکھیں اس کے مختلف مراحل ہوتے ہیں. بچہ ابھی دنیا میں آیا نہیں، جی، تربیت کا سلسلہ پہلے سے شروع. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ہم نے ابھی کام کرنا ہوتا ہے 2 سال کے بعد، جی، پلان اسے پہلے کرتے ہیں بالکل ایسے ہی. کہ آج کریں گے، پلان کریں گے، پھر اس کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ ہمیں 2 سال کے بعد ملنا شروع ہوگی. پلان ہم نے آج کیا ہے. جی، بچہ ابھی دنیا میں آیا نہیں، پیگننسی ہے، پلان اب کرنا پڑے گا. اچھا کیسے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک بہت بڑا نام ہے. بہت. آپ چھوٹے بچے تھے، عمر مبارک تھی 4 سال 4 ماہ 4 دن. عام طور پہ جو ہمارے بزرگان دین ہے وہ اپنے بچوں کی جو بسم اللہ کرتے ہیں، یعنی بسم اللہ شریف پڑھنے کے لیے کسی معظم دینی شخص کے پاس لے جاتے تھے اور بچوں کو سٹارٹ کرواتے تھے. وہ 4 برس 4 ماہ اور 4 دن کی فگر دیکھے کیسا ہے، یہ عمر ہوتی تھی. اچھا اس میں حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ 4 برس 4 ماہ اور 4 دن عمر ہے. حضرت عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ جلوہ افروز ہے. اللہ. اچھا بسم اللہ انہوں نے پڑھانی. دل میں الہام ہوا کہ قاضی ناگوری رحمت اللہ تعالی علیہ وہ آئیں گے، وہ بسم اللہ پڑھائیں گے. آپ نے تھوڑا سٹے کیا، ادھر ان کے دل میں اللہ نے بات ڈالی، وہ اپنے گھر سے نکل آئے. اللہ. وہ یہاں پہنچے، آ کے انہوں نے شروع کرائی. اچھا شروع کیا کروائی؟ انہوں نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے پہلے حضرت خواجہ بختیار الدین کاکی رحمت اللہ، بچے ہیں، آپ نے پہلے تعوذ پڑھا، پھر تسمیہ پڑھی، پہلا سپارہ، دوسرا سپارہ، تیسرا سپارہ، 10واں سپارہ، 15واں سپارہ، 15 سپارے وہاں بیٹھے بیٹھے زبانی آپ نے سنا دیے. اللہ. اچھا قاضی صاحب کہنے لگے کہ بیٹا آگے پڑھو. تو آپ نے عرض کیا کہ حضور بس اتنا ہی، ماں کو 15 یاد تھے اور میں شکم میں تھا. اللہ. وہ 15 بار بار پڑھتی تھی، میں سنتا رہتا تھا تو مجھے 15 یاد ہو گئے.
یوں ہی حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، پہلے دن جب آپ نے کم و بیش 5 سال عمر تھی آپ کی، جب آپ یہ بسم اللہ پڑھی تو آپ نے 18 سپارے زبانی سنا دیے. اللہ 18 سپارے. اللہ استاد کہیں گے بھائی یہ کیا، آگے پڑھو. کہا ماں کے شکم میں تھا، وہ 18 سپارے زبانی یاد تھے، وہ پڑھا کرتی تھی، میں شکم میں سنتا تھا، سن سن کے مجھے یاد ہو گئے. آپ اس سے کیا اخذ کرتے ہیں؟ تربیت. بچہ ابھی دنیا میں آیا نہیں، تربیت پہلے سے شروع ہے. ماں نمازی ہے، ماں پرہیزگار ہے، ماں قرآن پڑھنے والی ہے، ماں قرآن سے محبت کرنے والی ہے، ماں اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والی ہے، ماں نبی کی آل سے محبت کرنے والی ہے. وہ ساری چیزیں جو ہے وہ بچے میں اترتی چلی جاتی ہیں. یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں. یعنی ابھی تو دنیا میں آیا نہیں ہے، آیا نہیں، تربیت اس سے پہلے شروع ہو گئی. تربیت یعنی اپنی ذات پر اپلائی کر رہے ہیں. ماں باپ کا نیک سیرت ہونا بہت ضروری ہے. بہت. تربیت یہاں سے سٹارٹ، پھر جب آ گیا پھر آگے اس کے اور مراحل ہیں. اب اس کے بعد مراحل شروع ہو گئے. پہلا مرحلہ تو یہ کہ اولاد کی تربیت کا سلسلہ دنیا میں آنے سے پہلے سے ماں باپ نے اپنی نیکی پارسائی کے ذریعے، تقوی پرہیزگاری کے ذریعے، ذکر اذکار کے ذریعے شروع کر دینا ہے، کیونکہ اس کے اثرات بھی اگرچہ وہ شکم مادر میں ہوتا ہے وہیں سے شروع ہو جاتا ہے. دنیا میں آ گیا، اب تربیت کا سلسلہ کیسے شروع ہوگا آگے؟ آپ دیکھیں نا، جب بچہ پیدا ہو گیا 3 سال تک علماء نے لکھا ہے کہ بچے کا کھانا پینا، جو چیز اس کو چاہیے اس کے مطابق دینا، اس کی صحت کا خیال رکھنا، سردی گرمی سارے معاملات. جیسے ہمارے ماں باپ ہمیں بچاتے رہے تو ہم بڑے ہو گئے، اسی طرح تحفظ کا احساس، تحفظ کا احساس. 10 عورتیں بیٹھی ہو نا، بچہ پہچانتا ہے کہ ماں کے بازو کون سے ہیں. اللہ. ماں جب اس کو یوں کر کے بھرتی ہے نا اپنے ہاتھوں میں، وہ پہچان جاتا ہے، کیونکہ وہ ماں کو اس کے ساتھ ایک خاص انس ہے. تو یہ تحفظ کا جو احساس ہے یہ بچے کو دینا پڑے گا. پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ نیک اعمال کریں، تاکہ اس دور میں چونکہ بچہ گود میں ہوتا ہے، باپ اس کو اٹھاتا ہے، اس کے سامنے ایسا کوئی کام نہ کیا جائے کہ جو اس کے دماغ پہ نقش ہو جائے. اصل میں ہوتا یہ ہے، یعنی اس وقت بھی چیزیں نقش ہو جاتی ہیں. ہوتا یہ ہے کہ بچے کا جو دماغ ہے یہ ایک تختی کی طرح ہے خالی. جو چیز اس کے اوپر لکھ دی جاتی ہے پتھر پہ لکیر ہو جاتی ہے. بعض باتیں ایسی ہیں، ہم بھی چھوٹے تھے، نقش ہیں. اچھا، بچے کا جو دماغ ہوتا ہے یہ ایک کھیت کی طرح ہوتا ہے. جو چیز آپ بو دیں گے نا وہ آپ بعد میں کاٹ لیں گے. اللہ. اس کے سامنے، اس کی نظروں کے سامنے، کیونکہ تصویریں بنتی ہیں، سکیچ بنتے ہیں. بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ چیز ان کے دماغ پہ نقش ہو جاتی ہے اور بعد میں بھی ان کو یاد آتی رہتی. تو اس لیے بہت پرہیز کی ضرورت ہے. پھر 3 سال کے بعد 7 سال تک ان کی غذاؤں کا، حلال و حرام کا، اخلاقیات کا، چھوٹی چھوٹی باتیں، سبق آموز کہانیاں. جیسے آپ کو یاد ہوگا پرانے جو ہماری مائیں ہوتی تھی، جب رات کو سونے کے لیے لیٹتے تھے تو کبھی وہ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کوئی بات سنا دی، کبھی خواجہ صاحب کی، کبھی داتا علی حجویری کی، کبھی حضور غوث اعظم کی کوئی بات سنا دی. تو ہمارے جو بزرگ ہوتے تھے ہم ان کے پاس بیٹھ کر اسپیشلی یہ باتیں سنا کرتے. بلکہ ہمارے ایک ماما جی تھے، وہ کبھی کبھار ہمارے پاس یہاں فیصل آباد سے تاندلیا والا آیا کرتے تھے. اچھا جی. اچھا، جب وہ آتے تھے تو ہم ان کے پاس بیٹھ کے نا، ہمیں پتا ہوتا یہ کہانیاں سناتے. اچھا، وہ اسی طرح کی کہانیاں، بڑی لمبی کہانی ہوتی تھی، تقریباً 2-4 گھنٹے ہم سنتے رہتے تھے. سبق آموز کہانیاں، یہ بچوں کا ذوق ہوتا ہے تو ان کو سنائی جائیں تاکہ ان کے ذہن میں بات بیٹھے کہ اللہ کے اولیاء کا منصب کیا ہے. قرآن میں ان کا ذکر ہے، حدیث میں ان کا ذکر ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کی اخلاقیات کو فوکس کیا جائے جی. انہیں چھوٹے بڑے کی پہچان بتائی جائے. پھر 7 سال کے بعد، یعنی 7 سال میں ہی انہیں کھانا پینا، دیگر معاملات سکھانے شروع کر دینے چاہیے. نماز بھی سیکھنا شروع کر دیں. پھر 7 سے 12 سال کا جو عرصہ ہوتا ہے نا، یہ بڑا اہم ہوتا ہے. بچہ اس میں میچور ہو رہا ہے، گویا کہ اس دور میں اسے نمازی بنا دینا چاہیے. 5 وقت کا نمازی، نماز پوری اس کو آتی. چھوٹے چھوٹے عقیدے، مختصر عقیدے ان کو سکھائیں، تو یہ بھی بہت ضروری ہے.
پھر اخلاقیات بیچ میں آ جاتا ہے، درسیات بیچ میں آ جاتا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے بچوں کے دماغ میں اتارا جائے، تاکہ جب تک یہ بچہ بالغ ہو تو اسے اپنے جو بنیادی مسائل ہیں وہ اسے یاد ہو چکے ہوں۔ پھر اس کے بعد 18 سال کا جب بچہ ہو جائے، اسے عقائد و نظریات سکھائے جائیں، اللہ کی ذات و صفات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت۔ دیکھیں نا، ہمارا جو لٹریچر ہے اس میں یہ چیزیں کم ہوتی چلی جا رہی۔ اب کیا ہے، آپ کو یاد ہوگا جو ہماری بچپن میں ہماری کتابیں تھیں، اس میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ تھا۔ جی اس جنگ کا جو واقعہ 40 درہم تھے جی آپ کے کپڑوں کے اندر، آپ نے سچ بولا، اور وہ جو ڈاکوؤں کا نگران تھا، سردار تھا، وہ بھی سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ بھائی یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اپنی ماں کی بات مانتا ہے اور میں اپنے رب کی بات نہیں مانتا۔ اللہ، اسی طرح کے واقعات اس دور میں ہوتے تھے، تو آج بھی دماغ پہ نقش ہیں۔ جب جتنا لٹریچر کام کریں گے، عقائد و نظریات سے لوگ دور ہوتے چلے جائیں، پھر کیا ہوگا؟ لادینیت پھیلے گی، الحاد پھیلے گا، سیکولرزم پھیلے گا، لوگ دین سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے، اپنے عقائد کو چھوڑنا شروع ہو جائیں گے، مسجدیں جو ہے نمازیوں سے خالی ہو جائیں گی، لوگ مذہب سے دور ہوں گے، مذہب سے ڈرنا شروع ہو جائیں گے، اور مذہبی آدمی کو وہ عجیب ایک حیولہ سمجھنے لگیں گے، الامان والحفیظ۔ یعنی اس طرح کی سچویشن، یہ وہ دور ہوتا ہے جس میں عقائد و نظریات بچے کے دماغ میں ڈالنا بہت ضروری، یعنی 18 سال تک منجا ہوا ہو جائے، اور جب 18 سال سے اوپر جائے اس کے نکاح کے معاملات ہیں، اچھا رشتہ دیکھیں، مال و دولت والی خاتون نہ دیکھیں، کہ بھئی آج کل ہمارے اصل میں یہ ٹرینڈ چل پڑا کہ وہ دیکھتے ہیں کہ جی لڑکا کتنا امیر ہے، لڑکی کتنی امیر ہے، پھر وہ امیری کے حساب سے جو ہے نا وہ رشتہ داریاں ہوتی ہیں، جبکہ دیکھنا یہ چاہیے کہ نیک سیرت ہے، یہ خاص فوکس وہ تو اللہ کی عطا ہے کہ اچھی صورت بھی ہو اور دیگر سارے معاملات بھی ساتھ میں ضمن مل جائیں، لیکن جو فوکس کرنا ہے وہ ہے نیک سیرت، کیونکہ آگے اولاد ہے، سارے معاملات ہیں، سلسلے آگے چلنے ہیں، جو آپ ڈالیں گے کھیت میں وہ بولیں گے۔ اچھا، نیک سیرت خاتون ہے، پھر اس کے بعد نکاح ہو گیا، بچے کا اپنا ایک سسٹم ہے، اس کو آپ نے پڑھایا لکھایا، اسے کوئی جاب مل گئی، کام کرنے لگا، بزنس پہ لگ گیا، یعنی حلال اور حرام کی پہچان آپ نے دی ہے۔ پھر 18 سال کے بعد کھل کر عقیدے کے اوپر بات کریں، پہلے آپ کر رہے ہیں اجمالی، پھر آپ اس کے اوپر کھل کر بات کریں، تو یہ سلسلہ آگے تربیت تو پہلے دن سے ہی شروع ہو جاتی، بلکہ اس سے بھی پہلے شروع ہو جاتی، باقی تو پھر پوری زندگی تربیت ہی ہے۔ ماشاءاللہ، آپ نے بہت پیاری ہماری اصلاح فرمائی ہے، بہت ساری قیمتی باتیں ہمیں ارشاد فرمائی، لیکن یہاں پر ایک بات ذہن میں آ رہی ہے، اب اجازت دے دو میں کرنا چاہتا ہوں، وہ بڑی اہم ہے، کیونکہ یہ تو وہ باتیں ہیں تربیت کی جو آپ کے لیول کے لوگ کر سکتے ہیں، یہ مراحل جو جن سے آپ نے ہمیں گزارا ہے، یہ ایسے ایک عام آدمی ہے، مسلمان ہے، وہ اپنے بچے کو نیک بنانا چاہتا ہے، نمازی چاہتا ہے، تو اس کے لیے وہ کیا کیا اہتمام کرے؟ دیکھیں، اس کا جواب سب سے پہلے تو یہ ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جی، اللہ طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، کیونکہ وہ آسانی چاہتا ہے۔ بالکل، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، وہ تنگی نہیں چاہتا، آسانی چاہتا ہے، اور دین ان الدین یسر، بخاری میں بے شک دین جو ہے وہ آسان ہے، جی، مشکل نہیں ہے۔ اچھا، یہ ساری چیزیں یا طاقتیں اللہ نے ہر فرد کو عطا کی ہیں، مجھے، آپ کو، ہمارے متعلقین کو، اصل میں جو سوچ کے محور ہوتے ہیں نا وہ جدا جدا ہوتے ہیں۔ اچھا، اس میں فرق کیسے پڑتا ہے؟ سٹنگ سے، انسان کی جب سٹنگ الگ ہوتی ہے نا، دنیاوی ہوتی ہے، اس کی سوچ بھی اس کے مطابق ہوتی ہے۔ اچھا، ڈاکٹر اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنائے گا، ایسے ہی عالم بنائے گا، حافظ قاری بنانے کی کوشش کرے گا، بالکل، انجینئر وہ کہے گا انجینئر ہی بنے، استاد وہ کہے گا میرا بیٹا استاد ہی بنے، کیونکہ ماحول ایک ہوتا ہے، ڈیولپ ہوا ہوتا ہے، اس نے اس ماحول کے جو ثمرات ہیں وہ دیکھے ہوتے ہیں۔ اچھا، جو بندہ عالم ہے کیا وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا؟ بن سکتا ہے۔ کیا وہ انجینئر نہیں بن سکتا؟ بن سکتا ہے۔ قرآن اور حدیث سے دوری نہیں ہونی چاہیے، اگر قرآن اور حدیث سے دوری نہ ہونا تو دین بہت آسان ہے،
بڑی آسانی کے ساتھ ہم اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں. یہ معاملہ تو کسی کے ساتھ کسی کے لیے مشکل ہے ہی نہیں, کوئی مشکل نہیں. نماز دیکھیں ہر مسلمان نے پڑھی. ڈاکٹر نے کیا ڈاکٹر کو نماز معاف ہے؟ کیا انجینئر کو معاف ہے؟ کیا کمپاؤنڈر کو معاف ہے؟ ڈسپینسر کو معاف ہے؟ فارمیسی والے کو معاف ہے؟ کیا بزنس مین کو معاف ہے؟ کیا مل اونر کو معاف ہے؟ کسی کو معاف نہیں. نماز اس نے پڑھنی, بچے کو بھی ساتھ لے جائے. حیات محدث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ, میں پڑھ رہا تھا, اس میں یہ لکھا تھا کہ حضور محدث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمر جب 4 سال کی ہوئی نا, تو ابا جی کے ساتھ مسجد میں نماز کے لیے جانا شروع ہو گئے تھے, اور اللہ نے ان کو کتنا بڑا مقام دیا. سبحان اللہ, کیا بات, ایک نام ہے کیا بات, محدث اعظم پاکستان میں, کیا بات, یعنی حق کی پہچان بن گئے. سبحان اللہ. تو یہ کسی کے لیے مشکل نہیں ہے. ڈاکٹر نے نماز خود پڑھنی ہے, انجینئر نے نماز پڑھنی, بچے کو نماز کے لیے لے جائے, یہ بھی تربیت ہے. مطلب اگر کسی بندے کو پورا قرآن نہیں آتا تو وہ ناظرہ پڑھ لے, اگر اس کو بہت زیادہ صورتیں نہیں, چند صورتیں پڑھتا رہے, ماں جو پڑھتی رہے, گھر میں یہ ذکر رسول چلتا رہے, ذکر اہل بیت, ذکر صحابہ چلتا رہے, تو انشاءاللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم علی 3 خصال, جی, اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی تربیت کرو. جی, ان میں سے پہلی حبی نبیکم, جی, یعنی مسٹ ہے اپنے نبی کی محبت. حبی اہل بیت ہی, جی, اپنے نبی کی آل کی محبت. ٹھیک ہے. وقراءۃ القرآن, جی, یعنی جو بیسکس ہیں جی, ہم ان کو فوکس نہیں کر رہے, جی, جو احادیث کے اندر موجود ہیں ان کو فوکس نہیں کر رہے. اچھا یہ چیزیں تربیت کا حصہ ہیں. یہ ڈاکٹر کو بھی ہونا چاہیے کہ میرے نبی کی شان عظمتیں کیا ہیں, انجینئر کو بھی ہونا چاہیے, بزنس مین, ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ جانے کہ میرے نبی کی عظمتیں اور شانیں کیا ہیں, ان کی آل پاک کی محبت کس طرح دل میں بٹھانی. جی, جیسے اس کے دل میں آئے گی وہ اپنی اولاد کے دل میں پیدا کرے گا. جی, اور پھر میرا عمل آپ کا عمل, جی, 11ویں 12ویں آتی ہے, اس پہ جب آپ عمل کرتے ہیں تو ہمارے جو بزرگ تھے 11ویں شریف کا ختم بڑا دلاتے تھے. اچھا کیا ہوتا تھا کہ ہمارے اندر بھی وہ چیز پیدا ہوگی, دیکھا دیکھی. اسی طرح 12ویں شریف کے اوپر محبت کا اظہار بزرگوں نے کیا. بزرگوں سے مراد ہمارے جو بڑے تھے, والدین جو تھے, ہمارے دل میں بھی پیدا ہو گیا. ہمارے ابا جی نماز پڑھتے تھے, ہم بھی ان کے ساتھ نماز پڑھنے چلے جاتے تھے. یہ دیکھا دیکھی یہ سب چیزیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پورا قرآن حفظ کرنا ہے, ضروری نہیں ہے کہ آپ کے بعد جناب ڈگری ہونی چاہیے. آپ نے درس نظامی کرنا ہے اور پھر ہی آپ تربیت کر سکتے, ادروائز آپ تربیت نہیں کر سکتے. اللہ نے ہر بندے کو ملکہ دیا ہے. مجھے یاد آ رہا ہے ایک واقعہ, پرانا واقعہ, 30-35 سال پرانا واقعہ ہے. ایک جگہ میں درس دینے کے لیے گیا تھا, تو وہاں پہ ایک دوست ملے, اس کا چھوٹا سا 4-5 سال کا نا بھتیجا اس کے ساتھ تھا. تو کہا کہ یہ مولوی صاحب کو ملو, دیکھو مطلب یہ ہے دوست ہے بیٹے, یہ دیکھ. پھر میں نے اچانک اس بچے سے, چھوٹے سے بچے سے سوال کیا, میں کہا بیٹے آپ کیا بنو گے؟ 5 سال کا بچہ ہے ابھی. میں نے کہا بیٹے کیا بنو گے؟ کہتا میں ڈاکٹر بنوں گا. میں ڈاکٹر بنوں گا. چھوٹے سے بچے کو یہ سوچ کہ ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, مسلمان بننے کے بارے میں یا اس کی اہمیت کے بارے میں عام طور پہ ذہن نہیں دیا تھا. یہ جو چلے ڈاکٹر بننا کوئی بری بات نہیں سمجھتے, ڈاکٹر اچھی بات ہے کہ وہ تو جو نیک ڈاکٹر ہیں یا حقیقی مسیحا ہے وہ تو ہمارے لیے بڑی نعمت ہے. لیکن یہ سوچ اس کو آیا کہ معاشرے سے ملی ہے, آیا کہ گھر سے ملی ہے. کہاں سے ملتی ہے یہ سوچ کہ جو بننا ہے وہ سوچ اس کو یقیناً گھر سے ملتی ہوگی, پھر سوسائٹی سے. جو بھی اس نے بننا ہے یا بنانا ہے اس طرح کی باتیں گھر میں ہوتی ہیں تو بچے کی سوچ بنتی ہے. جب ہم زیادہ پیسوں کی باتیں کرتے ہیں بچہ ہوش سنبھالتے ہی پیسوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے. ہم ڈاکٹری کی ویلیو زیادہ بیان کرتے ہیں اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے. تو جب جھوٹ کی, سچ کی, اخلاقیات کی باتیں ہم یہاں پر نہیں کرتے اپنے گھر کے اندر, تو بچوں کے اندر بھی چیزیں پیدا عام طور پہ نہیں ہوتی. دیکھیں وہ تو میں نے عرض کیا پہلے آپ کو, جی, کہ ڈاکٹر ہو عالم بھی ہو, کمال نہیں ہے, کمال ہے کہ دونوں طرف سے مخلوق کی خدمت کر رہا ہے. بالکل, جسمانی بھی روحانی بھی, یعنی دونوں چیزیں اس کے پاس آ گئی. جی, یہ کوئی غلط نہیں ہے, یعنی ایسی سوچ بھی غلط نہیں ہے.
لیکن گھر میں ایک ایسا ماحول بننا چاہیے کہ قرآن کی تلاوت ہو, جی ایک روحانی منظر گھر میں ہو, تو وہ تو سب کے گھروں میں ہونا چاہیے. وہاں سے تربیت کا آغاز ہوتا ہے. جو گھر میں وہ کرتے دیکھتے ہیں یا جس طرح کی باتیں سنتے ہیں وہی بچوں پر اثرات ہوتے ہیں, اور یوں مطلب ان کی تربیت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اس دور میں یہ ساری باتیں یہ تھوڑا مختلف یعنی اس حوالے سے ہے کہ جیسے آپ نے ارشاد فرمایا مختلف مراحل میں زندگی کے, آج ہمارے معاشرے میں تو ایک مختلف یہ چیز چل پڑی ہے کہ بچہ ابھی تھوڑی سی ہوش سنبھالتا ہے نا, اب ماں نے کوئی کام کرنا ہے تو چونکہ وہ رونا شروع کر دیتا ہے ورنہ تنگ کرنا شروع کرتا ہے, اس کو مصروف کرنے کے لیے اس کے آگے موبائل کر دیتے ہیں. اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے. یعنی بچے کی تربیت کا وہاں سے سلسلہ شروع ہو رہا ہے. اب اس کو کیا دکھانا ہے, اس نے کیا دیکھنا ہے, تو وہ چیزیں ذہن میں یہ گھر کا مسئلہ ہے, اور اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے موبائل. یوٹیوب لگا کے اس کے حوالے کر دیں, وہ دنیا میں جہاں مرضی پھرے, گھر بیٹھا ہوا ہے, لیکن ہمیں نہیں پتا کہ وہ کر کیا رہا ہے. جناب گانے لگ رہے ہیں, میوزک لگ رہا ہے, جو غیر بنائے ہوئے کارٹون یہ وہ چیز نامناسب جو ہے ویڈیوز چل رہی ہیں, اور وہ بچہ دیکھ رہا ہے, اونچی اونچی آواز میں چل رہی ہے, وہ اس میں بیزی ہو جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے یہ بچے کی تربیت نہیں ہے, یہ جان چھڑانا ہے. میرا خیال آپ توجہ نہیں کیا انہیں, یہ جان چھڑانا ہے. یعنی ماں باپ نے اپنے کام کرنے تھے اور بچے سے جان چھوڑے, حالانکہ یہ وقت تھا تربیت کرنے کا. مجھے لگتا ہے کہ ایسے وقت میں اگر قرآن پاک کی تلاوت لگائی جائے اور بچہ سنے اور سو جائے, بہترین تربیت ہے. نعت شریف لگائی جائے, بچہ سنے اور سو جائے. موبائل کا اس طرح پازیٹیو استعمال کیے صاحب, بجائے اس کو کارٹون نکال کے دے دیں, کوئی فلم نکال کے دے دیں, کوئی گانے نکال کے دے دیں, اس کی سروں پر وہ سوئے, تو اس سے بہتر ہے کہ چلے موبائل ہی اگر اس کے لیے حل ہے. اس سے کئی مرتبہ بیٹھے ہو نا تو میں یہ اظہار کرتا ہوں کہ جس دور میں ہم پڑھتے تھے نا, اللہ کا شکر ہے اس دور میں موبائل نہیں تھا. سب کراچی میں ہوتے تھے, اور گھر والوں سے بات کرنے کے لیے 100 روپیہ لگتا تھا, 6 منٹ بات ہوتی تھی مہینے میں ایک مرتبہ. وہ بھی پی ٹی سیل وغیرہ جو ہوتا ہے, دیکھیں نا 500 روپیہ خرچہ آیا, 400 روپیہ کتابیں بھی بیچ میں سے کوئی نہ کوئی 19-20 کرنی ہے, کوئی رجسٹر لینا ہے, کوئی قلم لینی ہے, ساتھ میں کوئی باہر نکل کے کوئی تھوڑی آؤٹنگ کرنی ہے, کبھی چائے بھی لی, کوئی ٹافی لے لی, چاکلیٹ لے لی کبھی کبھار, اور پھر کچھ نہ کچھ پیسے بچانے بھی ہیں, گھر میں بھی بات کرنی. اچھا مہینے میں ایک مرتبہ ان پیسوں سے 100 روپے خرچ کر کے 6 منٹ میں کتنی بات ہو جائے گی بمشکل, وہ بھی پی سی او پہ جا کے. موبائل نہیں ہوتا تھا, ہم کہتے ہیں شکر ہے یا اللہ اس دور میں موبائل نہیں ہوتا تھا, ورنہ تو پتہ نہیں ہم موبائل میں ٹائم ویسٹ کر دیتے. جیسے آج کل کے طلبہ کو دیکھیں, بعض دفعہ کلاس میں لے کے بیٹھے ہوتے, حیرانگی ہوتی, جہاں دیکھیں 4 افراد بیٹھے نا, چاروں کے چاروں اپنے اپنے موبائل پہ بیٹھے ہوتے. اس دور میں تربیت کے اندر اس کا بڑا عمل دخل ہو گیا, بہت زیادہ, یعنی اتنی وہ پریشان. لیکن اس سے کیسے جان چھڑائی جائے؟ ظاہر ہے کہ یہ اس کو کوئی پازیٹیو رنگ دیا جائے تو شاید یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو, ورنہ مطلب چینل چلا دیں, ہر کوئی دیکھے, اور اس پہ بھی کارٹون بھی آتے ہیں, مطلب کارٹون بھی آتے ہیں, کیونکہ بچوں کو کارٹون وغیرہ اس طرح بچوں کے لیے انہوں نے پورا ایک سسٹم بنا دیا ہے. یعنی اب آپ کے بچے بور نہیں ہوں گے, کارٹون دیکھیں. اچھا اس کے دوران کیا ہوتا ہے کہ وہ تربیت کے کوئی پہلو ہوتے ہیں, بالکل, اس سے بچے کی تربیت بھی ہوتی رہتی ہے اور ساتھ میں کارٹون بھی ہو جاتے ہیں. صحیح, یعنی وہ کہتے ہیں ایک ٹکٹ پہ 2 مزے. اس دور میں سب سے بڑا فتنہ اولاد کی تربیت میں یہی چیز ہے جو آڑے ہے, اور اس سے لوگوں کو یعنی کہ جان چھڑانی کیسے ہے, اس کے بارے میں کیسے علاج کیا جائے, کیا کیا جائے اس کا پازیٹیو استعمال سے کمزور ہو گئے, آنکھوں کی نظریں کمزور ہو گئی, بچے 24 گھنٹے لگے ہوئے ہیں, 12 گھنٹے لیٹے ہوئے ہیں, اور موبائل جناب اوپر ہے اور دیکھتے جا رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے, اور ان کی موٹی موٹی اینکیں لگی ہوئی ہیں. اور یہ بھی چیز نظر آ رہی ہے کہ جب وہ موبائل اور ان چیزوں میں اتنا زیادہ گم ہو جاتا ہے تو ظاہر تعلیمی معاملات میں پیچھے رہ جاتے ہیں. ایک قومی ترقی, ایک ہمارے ملک کی ترقی, ایک ہمارے معاشرے کی ترقی, وہ اس میں بھی ظاہر سی بات ہے یہ چیزیں. دیکھیں معاشرے میں ترقی ہم تب کر سکیں گے جب ہمارے پاس سورسز ہوں گے اور ہمارے پاس نالج ہوگا. اب سورسز تو ہیں, نالج ہی نہیں. ڈگریاں ایسے آتی جا رہی ہیں, اب ڈگری لینا, وہ آپ جو پرانے پیپر ہوتے ہیں 5 سالہ 5 ایئر,
ان سے تیاری کر کے جا کے پیپر دے دیں, پاس تو ہو ہی جاتے ہیں, پاس ہو جاتے ڈگری مل جاتی, لیکن مزہ نہیں ہے. جی. آپ کے پاس اس کا مطلب حقیقی جو نالج ہونا چاہیے تھا اس ڈگری کا وہ نہیں ہے. جی. اچھا کیا یہ تربیت ہو سکتی ہے کہ بس ٹھیک ہے ہم نے بچہ بڑا ہوا, کچھ چلنے کے قابل ہوا, بولنے کے, ہم نے اسکول بھیج دیا, ہم نے تربیت کا حق ادا کر دیا؟ نہیں, کالج بھیج دیا, یونیورسٹی تک لے گئے, دوسرے ملکوں میں تربیت کے لیے بھیج دیا, تعلیم کے لیے, وہ تربیت وہیں سے ہو جاتی ہے یا؟ کہ ماں باپ کا اپنا ایک رول ہوتا ہے جی. جو انہوں نے تربیت کرنی ہے. بچہ گھر آئے گا, گھر کے معاملات ہوں گے. کئی ایک بچے ہوتے ہیں جو باہر ہی رہتے ہیں, اچھا ان کو گھر کے جو اصول و ضوابط ہیں وہ نہیں پتا ہوتے, رشتہ داروں کے ساتھ کیسے میل ملاپ کرنا ان کو یہ نہیں پتا ہوتا, کون میرا کیسا رشتہ دار ہے, اس کے ساتھ بیہیو کیسا رکھنا ہے, کس طرح ملنا ہے, ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا. ماں باپ اپنی جگہ تربیت کریں گے. بچہ اگرچہ بیرون ملک میں چلا جائے یہ اسے واچ کریں گے. آج کل تو سوشل کا دور ہے, الیکٹرانک دور ہے, موبائل کا دور ہے. آج تو ہم یہاں بیٹھ کر یہاں سے ہزاروں کلومیٹر کی دوری پر اپنے بچے کو دیکھ سکتے ہیں, پوچھ گچھ کر سکتے ہیں, حالات و واقعات کے بارے میں جانچ پڑتال کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو. اچھا بعد میں جو رونا ہے کہ بچے کی تربیت اچھی نہیں ہوئی, اتنا پڑھایا پھر بھی کام نہ آیا, تو اس سے بہتر نہیں انسان اپنی نظروں کے سامنے رکھ کے اس کو ایک اچھا انسان بنائے. بالکل. ایک اسلامک معاشرہ ایک بہترین انداز سے ڈیولپ ہو کے سامنے آئے جس میں ایک دوسرے کا درد دل کے اندر موجود ہو, ماں باپ کی رسپیکٹ ہو, بڑوں کا ادب ہو, چھوٹوں پر شفقت کا ہاتھ ہو, ایک دینی ماحول ہو. دنیاوی ڈگریاں ہوں اس میں کوئی حرج نہیں. اچھا ماشاءاللہ تربیت کے بارے میں آپ کو بہت کچھ اہم نکتے بیان کیے ہمیں تربیت کی. آخر میں یہ کہ اگر ہمارے بچوں کی تربیت نہیں ہو پاتی تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں ذمہ دار ماں باپ تو ہیں, کیونکہ حدیث مبارک میں ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. جی. فرمایا تم سب کے سب نگہبان ہو اور تم سب سے اپنی اپنی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک بادشاہ اپنی رعایا پر نگہبان ہے, ٹھیک ہے, ان کے متعلق بادشاہ سے پوچھا جائے گا. ایک آدمی اپنے اہل و عیال پر نگہبان ہے, اچھا اس سے ان کے متعلق پوچھا جائے گا. اسی طرح عورت سے پوچھا جائے گا کیونکہ عورت بھی نگہبان ہے اپنے خاوند کے مال کے اوپر, اس کی اولاد کے اوپر. وہ تو گھر سے چلا گیا, اولاد چھوڑ گیا, مال چھوڑ گیا, اب یہ اس پر نگہبان ہے, اس سے بھی پوچھا جائے گا. تو ماں باپ یہ بنیادی حیثیت رکھتے ہیں ہمارے لیے, ہمارا قیمتی اثاثہ بھی ہیں, ہمارا سرمایہ ہے, حقیقی سرمایہ ماں باپ. اگر کسی کو مل جائے تو یا نصیب ان کی خدمت کرے, جنت کو حاصل کرے. تو ماں باپ جو ہے فرسٹ آف آل پوچھا جائے گا کہ اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی. روز معاشر اس کے بارے میں سوال واش کرنا پڑے گا, جی. ان کی سٹنگ کو بطور خاص دیکھنا پڑے گا, کہاں جاتے ہیں, کہاں بیٹھتے ہیں, کس جگہ پر ہیں, کون کون سے لوگ ہیں جن کے پاس ان کی اٹھک بیٹھک ہے. یہ بہت ضروری ہے. آخری سوال ہے یہ کہ بچوں کو, اپنے بچوں کو بگڑنے سے کیسے بچایا جائے؟ یعنی اولاد کا جو اس وقت سلسلہ بنا ہوا ہے, ان کے اخلاق بگڑ رہے ہیں اور ان کی بے عملی کا جو سلسلہ بہت بڑھ رہا ہے, ان کو بگڑنے سے کیسے بچایا جائے؟ دیکھیں بنیادی طور پر یہاں میں دو باتیں اول میں کہوں گا. جی. ایک حدیث مبارک ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء علی دین خلیلہ, مرد اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ, اب تو خود غور کر کہ اس کی دوستی کس کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات صحبت صالح ترا صالح کنند, صحبت تالے ترا تالے کنند, یعنی اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بنا دیتی ہے اور بروں کی صحبت تجھے برا بنا دیتی ہے. ان دو چیزوں کو اگر آپ فوکس کر دیں, سامنے رکھیں ان کو, تو نتیجہ خود بخود باہر آ جاتا ہے کہ ہماری سٹنگ کیسی ہے. اچھا سٹنگ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ فیس ٹو فیس ہو, سوشل یہ بھی ایک سٹنگ ہے. سب سے لمبی سیٹنگ تو آئی گل یہی ہے سب کی. دیکھیں ٹی وی
یہ بھی سیٹنگ ہے، موبائل یہ بھی سیٹنگ ہے، فیس بک یہ بھی سیٹنگ ہے، واٹس ایپ یہ بھی سیٹنگ ہے، یوٹیوب یہ بھی سیٹنگ ہے، یہ ساری سیٹنگز ہیں. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے سیٹنگ اچھی ہے یا بری ہے. اگر تو وہ اچھی ہے انشاءاللہ امید ہے رنگ لائے گی، اور اگر وہ بری ہے تو اس سے بچنا پڑے گا، کیونکہ یہ بھی اثر کرتی ہے، یہ بھی اثر کرتی. وہ ایک مشہور ہے، وہ پنجابی کے اشعار ہیں، اچھے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتارا، سودا بھاوے مل نہ لئیے ہلے اور ہزاراں. برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، یعنی لوہار کی دکان، کپڑے بھاویں کنج کنج بئیے جنخاں پہن ہزاراں. کچھ نہ کچھ دھواں، کچھ نہ کچھ وہ سیاہی وہ پہنچ ہی جاتی ہے. اور جو عطار ہوتا ہے، آپ وہاں بیٹھے ہیں، حدیث کے مطابق یا تو وہ کہے گا ہاتھ آگے کرے تو تھوڑی سی لگا دے گا، اچھا، یا پھر کیا ہوگا کہ آپ کو وہ ویسے گفٹ کر دے گا، یا پھر آپ کا دل کرے گا، آپ کہیں گے یار چلو کتنے کی ہے یہ، تو وہ کہے گا 50 روپے کی، اچھا یہ لے 50 روپے وہ مجھے دے دیں. اچھا وہ خرید لے گا، دل کرتا ہے تو انسان خریدتا ہے نا، پاکٹ میں پیسہ ہے تو وہ لے بھی لیتا ہے. اچھا تیسری بات، نہ اس نے دی نہ آپ نے خریدی، خوشبو تو آ رہی ہے، خوشبو تو آ رہی ہے، فائدہ انسان کو پہنچتا ہے. اگر بچوں کو نیک بنانا ہے تو سیٹنگ کو فالو کرنا پڑے گا. جی گھر میں بھی کون سا چینل دیکھتے ہیں یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. موبائل پہ کیا دیکھتے ہیں یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. کن کے پاس جاتے ہیں، کن کے پاس اٹھتے ہیں، کن کے پاس بیٹھتے ہیں، یہ ماں باپ کی ذمہ داری. صحبت پر نظر رکھیے، صحبت پر نظر رکھیں. چلیں جی، ماشاءاللہ بہت کچھ ہمیں اس بارے میں سیکھنے کو ملا ہے. محترم ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کتنی پیاری پیاری باتیں ہم نے اولاد کی تربیت کے بارے میں سنی ہیں. ایسی ہی پیاری باتیں سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے ہمارا چینل میزان ڈیجیٹل اسٹوڈیو، اس کو آپ سبسکرائب کریں، ان ویڈیوز کو آگے شیئر کریں تاکہ یہ پیغام، یہ تربیت کا سلسلہ آگے سے آگے پھیلتا چلا جائے. ویسے بھی قرآن پاک میں آتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، اور برائی کے کاموں میں اور بے حیائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو. تو یقیناً یہ پرہیزگاری سیکھنے کا، سکھانے کا ایک بہترین چینل ہے. تو ان باتوں کو آگے پھیلانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کریں، اور ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں، لائک کریں، اور کمنٹ کے ذریعے سے ہمیں ضرور ہماری رہنمائی کرتے رہیں، ہمیں اس کے بارے میں بتاتے رہیں تاکہ ہم ان پروگراموں میں بہتر سے بہتر چیزیں لا سکیں اور آگے ان کو پھیلا سکیں. جزاک اللہ خیرہ.